السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میشا ارسلان۔ آج میں جو آپ کے لیے ناول لے کر آئی ہوں وہ ہے چاند رات اسپیشل، ایج ڈیفرنس کے اوپر بیس ہے۔ چلیے ہم اپنے ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آج میں اپنا سر کسی دیوار سے دے ماروں گا۔ سعد کو فون کیے، وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا۔ ہوا کیا ہے سعد؟ بیڈ پر نیم دراز لیٹا اس کے رونے سن رہا تھا۔ میں تجھے بتا رہا ہوں، میں آج اپنا سر کہیں مار بیٹھوں گا۔ اصل بات بتانے کے بجائے وہ کوئی اور ہی لن ترانیاں کر رہا تھا۔ پہلے منہ سے پھوٹ کے ہوا کیا ہے، پھر میں بتاؤں گا تجھے دیوار پر سر مارنا چاہیے یا لوہے کے سریے پر۔ سعد اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہیں لایا۔ یہ سب سننے سے پہلے میرا دماغ کیوں نہیں پھوٹ گیا؟ واحد پھر وہی راگ الاپنے لگا۔ میری جان، وہ تو میں کچھ دیر بعد آ کر پھوڑ دوں گا، بتاتا ہے پوری بات یا فون بند کر دوں؟ سعد خوفزدہ لہجے میں بولا۔ یار امی کہہ رہی ہیں، انہوں نے میری بات رابعہ کے ساتھ پکی کر دی ہے۔ سعد کے دھمکانے پر وہ اصل ٹاپک کی جانب آیا۔ کیا؟ سعد اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی اب بتاؤ، کیا یہ مرنے کا مقام ہے یا نہیں؟ واحد نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں کل تمہاری طرف آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ سعد بھی الجھ گیا تھا۔ اب بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے امی اور ابو دونوں سے اپنے طور پر بات کر لی ہے، مگر دونوں میری ایک بھی ماننے کو تیار نہیں۔ واحد نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ ان کے مطابق میں بھی شہاب بھائی کے نقش قدم پر چلوں گا، اور اب اگر انہوں نے کسی گوری سے شادی کر لی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے اس رادیہ میڈم سے نتھی کرنے پر تل گئے ہیں۔ وہ خوفزدہ سا رادیہ کے بارے میں بول رہا تھا۔ یار دیکھا جائے تو وہ بری کہیں سے نہیں ہے، مگر صرف عمروں کا تھوڑا بہت فرق۔ ساتھ جانتا تھا سمیع اور زیبا بہت سختگیر ماں باپ ہے، کچھ اپنے بڑے بیٹے کے باہر جا کر اپنی پسند سے شادی کرنے کی بنا پر اور بھی سخت مزاج ہو گئے تھے۔ اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز واہی بھی تھا۔ تھوڑا فرق؟ سعد کی بات پر وہ گھٹی گھٹی آواز میں چیخا۔ یار میرا مطلب ہے، سعد سے بات بنانی مشکل ہو گئی۔ 5 سال کا فرق تجھے تھوڑا لگتا ہے؟ میں اسے باقی بڑی عمر کی کزنس کی طرح ہی رسپیکٹ دیتا ہوں۔ 5 سال وہ بڑی ہے مجھ سے، 2 سال تک تو ہوتے تو چل چار بات، مگر 5 سال! اس کا غم کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یار لوگ 10 10 سال بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، تیرے سے 5 سال ہضم نہیں ہو رہے؟ سعد نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ تو جلدی پر تیل چھڑکتے بس خدا حافظ۔ سعد کو ہمدردی نہ کرتے دیکھ کر واحد چڑ گیا، غصے میں فون بند کر دیا۔ سعد پریشانی مسل کر رہ گیا۔ اس کا واویلا غلط نہیں تھا، اگر وہ خود کو اس کی جگہ رکھتا۔ انسان اپنی شریک ہاتھ اپنے سے بہت چھوٹی نہ سہی مگر کچھ تو چھوٹی کی خواہش کرتا ہے، یہ کم از کم ہم عمر تو ہو۔ اگلے دن اس کے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہوئے سعد لائٹس بند کر کے لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح سعد واحد کے گھر موجود تھا۔ شاہد اور واحد بچپن کے دوست تھے، ثابتوں دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے فرد ہی شمار ہوتے تھے۔ سعد واحد کے گھر بے دھڑک چلا جاتا تھا اور واحد سعد کے گھر۔ سعد واحد کی فیملی، اس کے کزن سب سے واقف تھا اور واحد سعد کے سارے خاندان سے۔ تم سمجھاؤ اسے کچھ، زیبا نے واحد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت سعد ان کے گھر آیا، واحد، زیبا اور سمیع لاؤنج میں ہی بیٹھے واحد کے رشتے پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، سمجھنے کی ضرورت آپ لوگوں کو ہے، وہ سرد لہجے میں بولا، مگر لہجہ بے ادب نہیں تھا۔ کیا عذاب آ گیا ہے؟ ایسا اچھی بھلی بچی ہے۔ سمیع نے ناگواری سے اس کے مسلسل انکار پر اسے دیکھا۔ بچی اچھی بھلی ہے، مگر آپ لوگوں کی اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی بڑی بہن کو ہم سے دھوکہ ملا ہے، شہاب نے اس کی بہن کو منگنی کے نام پر لٹکائے رکھا اور شادی کسی گھوڑی سے کر لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھنجھلایا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب آپ شہاب کی کیے کا کفارہ ادا کرنے کے چکر میں کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بنا کہ فرحت اور شہاب سے 4 سال چھوٹی تھی، جبکہ رادیہ مجھ سے 5 سال بڑی ہے۔ کچھ تو جوڑ ملاتے۔ یقین کریں میں کبھی منع نہ کرتا، مگر آپ صرف شہاب کی غلطی کو دھونے کے چکر میں ایک بو جوڑ رشتہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ جھکے ہوئے انداز میں بولا۔ سعد تم بتاؤ، وہ کوئی اس سے بڑی لگتی ہے؟ ارے اتنی کامنی ہی تو ہے، تم بلکہ اس سے 10 سال بڑے ہی لگتے ہو کہ؟ زیبا نے واحد کی کثرت جسم اور لمبے قد کو دیکھتے ہوئے سعد کو بیچ میں گھسیٹا۔ واحد آنٹی غلط نہیں کہہ رہی۔ سعد کی بات پر اس نے حیرت سے منہ کھولے اپنے جگری دوست کو دیکھا، جو بجائے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کے الٹا اسے سمجھا رہا تھا۔ حیرت اب غصے اور افسوس میں بدل چکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں نکاح والے دن گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ اب کی بار وہ دھمکی لیس لہجے میں بولا۔ ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ سمیع گررائے۔
توڑ دیں، اچھا ہے لنگڑے سے شادی کرنے سے وہ خود انکار کر دے گی۔ واہب نے ہاتھ جھاڑے۔ اچھا تو چل میرے ساتھ ساتھ۔ سمی کے غصے کو بہت اچھے سے جانتا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا نکاح والے دن کے بجائے آج ہی واہب کی ٹانگیں توڑ دیتے۔ تو اپنے گھر جا آیا بڑا میری حمایت دردی کرنے۔ واہب نے ہاتھ جوڑے۔ بالکل ہی بد تہذیب ہو گیا ہے یہ، مرو تم بھی شہاب کی طرح میری طرف سے، جہاں مرضی منہ مارو۔ سمی اس کے انداز پر سیخ پا ہو گئے، نئے غصے سے دھاڑے۔ سعد نے زبردستی سے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹنے کے انداز سے سیڑھیوں تک لے آیا۔ واہب اس سے ہاتھ چھڑواتا دھپ دھپ کر کے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تم جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آتی ہوں، کل رات سے ہی اس نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ زیبا نے سعد کو مزید اطلاع دی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سعد بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں آیا۔ واہب اس طرح ہٹ درمی اور غصہ دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، تھوڑا خود کو ٹھنڈا رکھو۔ سعد برا پھنساتا، اسے سمجھاتا تو اس کے ماں باپ کی نظر میں برا بنتا، اور اب جب سمجھ رہا تھا تو واہب کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کیسے ٹھنڈا رکھوں خود کو، تم بتاؤ؟ یہ ٹھنڈر میں رہنے والا وقت ہے، ایسے تو آج کل لڑکیوں کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، رضامندی لی جاتی ہے، پھر جا کر رشتے کی بات چلتی ہے، اور میں لڑکیوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ واہب کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں موجود کافی ٹیبل کے قریب لیدر کی کرسی پر بیٹھا وہ شدید غم زدہ لگ رہا تھا۔ کچھ حل نکالتے ہیں، تم یوں دل چھوٹا مت کرو۔ دوسری کرسی پر سعد بیٹھ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا سوائے اس کی کہ میں اس وقت گھر سے غائب ہو جاؤں۔ وہ انتقامی سوچ رکھتے ہوئے اٹھا۔ یار تو صبر تو کر، ایک خیال آیا ہے میرے ذہن میں، لیکن تو ٹھنڈا ہو کر سوچے گا تو بتاؤں گا۔ سعد نے ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ واہب کی بازو پر دھرا تھا۔ بتاؤ، وہ بیزار لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، دماغ ٹھنڈا رکھ، سعد نے پھر سے کہا۔ اب کیا فریزر میں جا کر بیٹھ جاؤں؟ یار برف سر پر رکھ لوں، ٹھنڈا ہی ہے، وہ کوفت بھرے لہجے میں بولا۔ سعد کا قہقہ بلند ہوا۔ اچھا اچھا سوری، واہب کے گھننے پر بمشکل اپنے قہقے کو روک پایا۔ تم رادیہ سے خود بات کر کے دیکھو، شاید وہ بھی اپنے گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہو۔ سعد کی بات پر وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، اور اگر اس نے ابو کو بتا دیا تو بس پھر جو نکاح 5 دن بعد ہونا ہے وہ کل ہی ہو جائے گا۔ کچھ سوچ بچار کے بعد واہب نے اس کا آئیڈیا یاد کیا۔ یار تم مل تو لو اس سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف فون پر بات کرو۔ سعد نے پھر سے اپنی بات پر زور دیا۔ ویسے لاسٹ ٹائم تم کب ملے تھے اس سے؟ سعد کی بات پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے منہ میں کوئی کڑوی گولی ہو۔ تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے میں تو دن رات اس کے ساتھ ڈیٹے مارتا تھا۔ سعد کی بات کا رخ وہ کسی اور ہی جانب لے گیا۔ ارے یار اتنا سڑا ہوا نہ بن، میرا کہنے کا مطلب ہے میں بھی صرف اسے فرح کی بہن کی حیثیت سے جانتا ہوں، مجھے اس کی شخصیت کے بارے میں زیادہ علم نہیں، مگر تو فیملی میں آتا جاتا ہے تو تجھے اندازہ ہوگا کہ وہ دبو سی لڑکی ہے یا پھر غالب ہونے والی۔ سعد نے کھل کر بات کی۔ نہیں، اتنی کوئی دبو نہیں ہے، با اعتماد ہے، ویسے بھی خود جاب کرتی ہے، اور فرح تو اس سے چھوٹی ہے، 2 بار اس کی منگنی بھی ختم ہو چکی ہے، وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب کی بار واہب نے کچھ متہمل سا جواب دیا۔ اور اگر یہ لوگ فرح کی وجہ سے مجھ سے رادیہ کی شادی کروا رہے ہیں تو اس کی تو شادی ہو بھی چکی ہے اور وہ خوش بھی ہے۔ شاید اس کے لیے شہاب بھائی بہتر نہیں تھے، مگر میرے گھر والے اس انداز میں سوچے تو تب ہے نا۔ وہ ایک بار پھر چڑھا۔ تم بہرحال اس سے مل کر بات کرو، اس کی رائے پتہ کرو، اگر وہ با اعتماد ہے تو یقیناً تمہاری اس رشتے کے ناپسندیدگی دیکھ کر انکار کر دے گی، مجھے امید ہے۔ سعد کے مشورے پر اس نے لمحہ بھر اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو مروائے گا تو نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ واہب نے حامی بھر لی۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی، کیونکہ رمضان سے پہلے نکاح اور رخصتی طے ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس صرف 2 ہفتے بچے تھے اپنے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے۔ سعد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگلے دن رادیہ کا نمبر ڈائل کیا۔ شومی قسمت، دوسری بیل پر ہی اس نے فون پک بھی کر لیا۔ السلام علیکم، نہایت مہذب انداز میں اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں واہب بات کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے وہ کیوں گھبرایا۔ جی مجھے پتا ہے، آپ کا نمبر پچھلے 7-8 سال سے آپ ہی کے نام سے سیف ہے۔ رادیہ کا ٹھنڈا ٹار لہجہ واجب کو جذبر کر گیا۔ ان سب کے پاس ایک دوسرے کے نمبرز موجود تھے، لہٰذا گھبراہٹ میں اپنا نام بتا کر اس نے انتہائی بے وقوفی کا ثبوت دیا تھا۔ مجھے پتا ہے مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے کہیں باہر ملنا ہے۔ واہب کو زدہ لہجے میں اصل بات کی جانب آیا۔
رادیہ نے کچھ چونک کر موبائل کان سے ہٹا کر ایسے موبائل کو دیکھا جیسے موبائل سے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ملنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے سوال پر وہ چڑا۔ ہاں، آپ سے اسٹاک ایکسچینج کی ابتری کے متعلق بات کرنی ہے۔ واہب کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اتنی سیر حاصل گفتگو آپ میرے گھر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ وجہ تو اسے سمجھ آئی تھی، مگر جان کر اسے چڑھا رہی تھی۔ اتنی بچی نہیں ہے آپ کہ میرے اور اپنے متعلق ہمارے گھروں میں گردش کرنے والی خبروں سے انجان ہو۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ واہب اس کی اور اپنی شادی کے الفاظ زبان پر نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اس کے متعلق ہمارے پیرنٹس بات کر چکے ہیں، مجھے مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں مگر واہب کے لہجے سے اسے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہا۔ خوش تو وہ بھی نہیں تھے، اپنے سے 5 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا اس کے لیے خوش ہونے کا مقام نہیں تھا۔ مگر مجھے کرنی ہے اور آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ نہ نکلنے والے دن میں کچھ کیا کر جاؤں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کی بار اس نے صاف صاف لفظوں میں جو کچھ کہا، رادیہ چند پل فق چہرہ لیے سنتی رہی۔ تو بہتر ہے کہ آپ کل مجھ سے مل لیں، جگہ اور وقت تعین آپ خود کر لیں، مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا، اور یہ کل کے ہی دن میں ہونا چاہیے۔ واہب کا سرد لہجہ رادیہ کو بے حد کھلا۔ اس کی اگلی بات سنے بنا واہب نے فون بند کر دیا۔ کچھ سوچ کر اس نے ایک ریسٹورینٹ کا نام اسے سینڈ کیا جو اس کے اور واہب کے گھر کے درمیان ہی پڑتا تھا۔ یہ وہی جانتی تھی کہ لڑکی ہو کر بھی اس نے اس رشتے کے نہ ہونے کے لیے کتنا واویلا کیا تھا، مگر اس کی کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ماں باپ نے روک کر اسے ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی اپنی بوتیک تھی جو وہ بہت کامیابی سے چلا رہی تھی، اپنا کھاتے کماتی تھی، مگر شادی کے فیصلے پر مکمل طور پر ماں باپ کی پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھی۔ اب ایک بار اپنی پسند سے ایک لڑکی سے منگنی ہوئی، مگر وہ منگنی توڑ کر کہیں اور نکل گیا۔ دوسری بار ماں باپ کی مرضی سے کی، وہ بھی ٹوٹ گئی، اور اب پھر وہ اس بندھن میں بندھ رہی تھی، مگر اب کی بار انہوں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ شادی کو ترجیح دی تھی۔ نہ جانے اس کی یہ قسمت ایسی کیوں تھی، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس میں، اچھا قد کاٹ، پیاری شکل و صورت، مگر قسمت اچھی نہیں تھی۔ اپنی سے بڑی بہن کی منگنی کبھی واہب کے بھائی سے ہی ہوئی تھی کہیں، مگر وہ باہر جا کر شادی کر چکا تھا۔ اس کا ازالہ کرنے کے لیے اب اس کے ماں باپ چھوٹے بیٹے کا رشتہ لے آئے تھے۔ رادیہ کو واہب کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے کوئی خوشی نہیں تھی، وہ اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی اور دوست کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، مگر وہ بھی مجبور تھی، جانتی تھی جہاں کہیں بات چلے گی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گی۔ سمیع اور زیبا اس کو ہر حال میں اپنانے کو تیار تھے، اسی لیے اس کے ماں باپ نے بھی مطمئن اور کچھ مجبور ہو کر اس کی بات واہب کے ساتھ طے کر دی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں رادیہ کے مقرر کردہ ریسٹورینٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ واہب نے نظروں کو بار بار باور کروایا کہ جو سامنے ہے وہ 5 سال بڑی ہے، مگر دل تھا کہ رادیہ کی بولی سی من مونی صورت کو دیکھ کر اس کے ماننے سے انکاری تھا۔ رادیہ خاموشی سے اسے نظر انداز کیے، ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے میں ایسے مصروف تھی جیسے وہ آئی یہاں اس کام پر ہے۔ واہب کو اپنا نظر انداز کیا جانا کھل رہا تھا۔ آخر اسے گلا کھنگارنا پڑا۔ دیکھیے، آپ کا اور میرا کسی کی طرح میچ نہیں بنتا، ضروری نہیں ماضی میں بھائی نے جو کچھ کیا اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ واہب دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے انگلیاں آپس میں پھنسائے سوچے، رادیہ نے ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی، سوچ کر بول رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اس کے بے پرواہ چہرے پر بھی ڈال دیتا تھا۔ پھر واہب کے رکتے ہی وہ ایسے بولی جیسے وہ کوئی سے خبر یا کہانی سنا رہا ہے۔ واہب نے اب کی بار تنی ہوئی نظریں اس کے ہوکیز جیسے اپنے ایٹیٹیوڈ پر ڈالی۔ پھر کا کیا مطلب ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا۔ یہ سب آپ کے خیالات ہیں، جبکہ میرے خیالات بالکل مختلف ہیں۔ میرے لیے میرے ماں باپ کی زبان اور مرضی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رادیہ نے قطعیت بھرے لہجے میں کہہ کر انکار کرنے کا ہر جواز رد کیا اور اپنے لہجے سے باور کروایا کہ وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس سے میری شادی کرواتے ہیں، وہ چاہے آپ ہو یا کوئی اور۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اپنے پیرنٹس کو انکار کریں، مجھے یہ سب سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ پھر سے بے لچک لہجے میں اس کی آخری امید کو بھی رونتے ہوئے بولی۔ آپ بڑی ہیں مجھ سے، 1 2 نہیں پورے 5 سال، سوچے لوگ کیا کہیں گے۔ واہب نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا۔ اسی سنا میں ویٹر ان کے قریب مینیو کارڈ رکھنے آیا۔ سنو بھائی، رادیہ نے ایک دم اس ویٹر کو مخاطب کیا۔ جی میم، وہ مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں میں سے تمہیں کون بڑا اور کون چھوٹا لگتا ہے؟ جس سنجیدگی سے اس نے سوال کیا، ویٹر تو ویٹر، واہب اس کی جرات پر بچکا کر رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واہب یکدم آہستہ آواز میں گرایا۔ نہیں، پوچھنے میں حرج نہیں، وہ کندھے اچکا کر بڑے آرام سے بولی۔
جاؤ یار، آپ ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ واحد نے دانت کچکا کر اس کی معصوم صورت کو دیکھا۔ ویٹر بیچارہ پریشان صورت لیے واپس چلا گیا۔ کیا حرکت تھی یہ! وہ غصے سے ایک نظر جاتے ہوئے ویٹر ایک نظر رادھے پر ڈال کر بولا، جو پرسکون چہرہ لیے کندھے اچکا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے سوچا آج یہ معاملہ بھی کلیئر کر لے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مزے سے واحد کے چھکے چھڑاتی ہوئی معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ واحد کو اس کی یہ خود اعتمادی انتہائی خطرناک لگی۔ میں آپ کو ایک نارمل رشتہ نہیں دے پاؤں گا۔ اب کی بار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے اعصاب کو نارمل رکھتے ہوئے بولا، نہیں تو کچھ دیر پہلے رادھے کی حرکت پر اس کے اعصاب شدید تن چکے تھے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں۔ رادھے کا لہجہ اسے عجیب سا لگا۔ تو پھر بہتر نہیں کہ اس رشتے کو بننے ہی نہ دیا جائے۔ اس نے پھر سے رادھے کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اپنے پیرنٹس کے آگے مجبور ہیں، میں بھی اتنی ہی یا شاید اس سے زیادہ مجبور ہوں۔ ادروائز آپ کوئی ایسے ٹام کروز نہیں کہ میں آپ سے شادی کے لیے مری جاؤں۔ اب کی بار رادھے نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس کی بات پر واحد کی نقوش پھر سے تنگی ہے۔ میں بالکل بھی آپ کو خوش نہیں رکھوں گا۔ اب اس نے رادھے کو ڈرانا چاہا۔ میں اپنی خوشی کو کبھی لوگوں سے منسلک کرتی بھی نہیں۔ میری ہر خوشی کا مرکز میری اپنی ذات ہوتی ہے۔ مجھے دوسروں سے کبھی خود کو خوش رکھنے کی خواہش رہی بھی نہیں۔ اس نے پھر سے بے لچک لہجے میں کہا، یہ شادی کر کے آپ بہت پچھتائیں گی۔ وہ پھر سے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، وہ استہزائی انداز میں ایسے ہی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ وہ غصے سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر تن فن کرتا ریسٹورانٹ سے نکل کھڑا ہوا اور پھر واحد کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادھے سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دیتی تھی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے، مگر اب دیکھو تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا۔ اس نے جس طرح واحد کو ہری جھنڈی دکھائی وہ اسے طیش دلا گیا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم واحد کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پانی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے۔ واحد جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ سعد کمرے میں آتے ہی اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو۔ وہ خود کو خوشبوؤں میں بساتا بے نیازی سے بولا، کیا سوچے ہوئے ہو؟ سعد نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں۔ وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب سعد سے اپنے خیالات حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لاہے عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو نگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شارٹ شرٹ پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پر چڑھ جائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس اور لائنر لگائے، آنکھیں جھکائے وہ راہب کے ساتھ بیٹھی اس کی حسین تا اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے واحد شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک آنٹی نے واحد کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ واحد نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادھے بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھو۔ ان کے حکم پر وہ دونوں پکلا کر رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے۔ واحد نے اپنے لہجے کو حت المقتول تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں۔ وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادھے کا ہاتھ خود سے سیدھا کر کے واحد کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادھے کی ہتھیلی پر رکھا۔ واحد کا کوپ سے برا حال تھا۔ رادھے کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادھے کو ٹیشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، باری باری سب نے انہیں مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزنز نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادھے مسلسل تالیاں اور شور مچا کر ان سب کو ہوک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کوہنی واحد کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شور چڑھ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو۔
پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بمشکل نظریں چرا کر وہ آہستہ آواز میں گررایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں روؤں یا فل انجوائے کروں؟ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھ لی۔ واحد نے اس کے تیکھے ستونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی ہوئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یہ لگتا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روپ میں آنے کے بجائے اسے اپنے روپ میں رکھے گی، اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ واحد نے غصے سے پہلو بتلا، اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو اے برائڈ۔ مائک پر ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر واحد نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکی تھی۔ واحد کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی۔ رادیہ نے کس قدر جتاتی نظروں سے اس کی حیران نظروں میں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ کے انگ انگ کے ساتھ محور رقص تھا۔ سیاں چھیڑ دیوے، نند چٹکی لیوے، سسرال گیندا پھول، ساس گالی دیوے، دیور سمجھا دیوے، سسرال گیندا پھول۔ سب دم خود ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ واحد کو اپنا سوچا کیا گیا ہر منصوبہ اس لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کس مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس واحد کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے شادی کی۔ رادیہ کے بیٹھتے ہی ساتھ اس نے طرز کیا، شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنے پسند بندے سے ہو چاہے نہ ہو، اسی لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے، سڑ کر بھی کیا مل جائے گا۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ واحد دل میں حسینہ عالم کے طنز پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے بچے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیہ کو بٹھا کر واحد کی کزن چلی گئی۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آتا جانا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ پہلی بار واحد کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھی، کچھ فاصلے پر جا بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت کی سینٹر امیل رکھی گئی تھی، اس کے آگے گلاس وال پر دبیز پرتوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی، بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اس کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب ہوتے ہوئے چھوٹا سا کوریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر واحد کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیہہ تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر دیکھ کر دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گھنیری پلکیں سایہ فگن تھی، چوڑی روشن دان پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے ناخوش کریں شیپ میں بھی وہ غضب ڈھانپتا تھا، اور ہلکی سی شیپ کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کے طالب علم کی دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد واحد کے سامنے سمارٹ کی رادیہ اپنی منمونی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چوئی موئی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندیدگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا، مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندیدگی کے بعد وہ بھی اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا، اور رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملے میں بیزاری دکھاتا رہا اور جیسے زیبا اسے کور کرتی رہی، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے زیادہ اب اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی میں بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے اگر ایسے ہی گزرتی ہے تو ایسے ہی صحیح خود کرنے تھے۔ اب تک تو وہ ان پر انحصار کیے ہوئی تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں واحد کی کزنز اسے بٹھا کر گئی تھی۔
چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے، اس پر کمر ٹکائے، موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ واحد نے اس کا یہ بے نیاز مگر کس قدر قاتل روپ دیکھا تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیہ لے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگودود کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور کلا بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادی نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اس کے دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کی دوسری جانب بیٹھے غصے سے رادیہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے انتہاق پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزید سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی با ترکی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے واحد کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پر سائن چاہیے، وہ تلملا کر بولا۔ رادے نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا، وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا، یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر واحد نے دل جلانے والی مسکراہٹ برلاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری واحد کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں۔ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا، تب رادے نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ واحد نے خاموشی سے اسے پین دیا۔ میرا خیال ہے میں آنٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اور مگر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ناپسندگی آپ کی جانب سے ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں۔ وہ پھر اسے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا، صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گی، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر واحد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کہاں جا مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے میں کروٹ لیتے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا پھر جہاں بھی لیٹو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر وہ دوسری جانب کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل آنٹی اس کے ساتھ تھے، جو بھی کر لے واحد اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ اسی اطمینان سے اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی واحد بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے سر پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ واحد کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے کچے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ اس دن بھی وہ چاروں کہیں جانے کو تیار تھے۔ واحد نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ شادی کہی تھی آپ نے کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیت پر فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا، زیبا نے کافی شور مچایا۔ ہوا یہ کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ واحد اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔
اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر تو اس عمر رسیدہ حدود سے جان چھوٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا۔ واہب اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے واپسی پر وہ جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی، بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، سب کی مبارکباد وصول کی۔ پھر اپنے جم پارٹنر کی جھانی بڑھا۔ کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی پڑھی ہے تم سے؟ اس نے سرسری سا سوال کیا جو واحد کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ صرف ہم پر اکتفا کیا۔ راڈ پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روک میں نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر واحد کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اسی لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچی کیے بولا۔ ارے یار تو کم سے سٹارٹ کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹہ مشکل واحد جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل بھی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وائی قسمت بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ واحد نے کس قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو اب اس کے ناحق میں کوئی فرق نہیں آیا۔ واحد نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پر ٹکائی۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادے نے کچرتی نگاہ خود کو گھورتے واحد پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کی یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو واحد غصے سے بولا۔ رادے نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر بیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ واحد اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ وہ چکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرس سے واحد کی پہنچ سے دور کیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے واحد کو طیش دل آ گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل، پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں۔ وہ دو بدو ہوئی، کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ رادیہ کس رشتے سے ساری باتیں مانو؟ بھویں جھکا کر سوال کیا۔ اوہ بس اتنا صبر کر سکتی، رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ واحد کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ، 2 لفظوں میں ہی اس نے واحد کی سیوا کر دی۔ واحد زیر لب مسکراتے جیسے اسے چڑھانے لگا، پھر مزے سے اس کے کان سے ایئر بیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادے کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اسے پل پل بدلتے مگر کس قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے ہوئے واحد کو گھورا، جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی۔ وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے سکرین پر تھی۔ ایئر بیس واپس دیں، اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے۔ اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چڑھاتے وہ مزے سے بولا، مگر مجھے مووی اکیلی دیکھنی ہے، آپ سوئیں۔ رادی نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں۔ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔
राधे ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। दूसरे 20 के पास पटक कर बाउल साइड पर रखा, तकिया सीधा करके लेट गई। समझ गई थी कि अब वो ढिठाई करेगा और जितनी देर लेटेगा नहीं, इससे कोई ना कोई तंज करता रहेगा। इसके मैदान से भाग खड़े होने पर वाहिद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी कि नखियों से अपने साथ लेटे वजूद को देखा। फिर तवज्जो फिल्म पर मबजूल की। जो भी था, इसकी चॉइस अच्छी थी। अगले दिन सुबह नाश्ते पर वाहिद की नखियों से राधी की तैयारियां देख रहा था। लेमन और ग्रे कलर का दीदा जेब सूट पहने, लाइट सा मेकअप किए, बालों को अच्छे से सेट किए, वो कहीं जाने को तैयार थी। तैयारी देखने के बावजूद इसने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। इसे क्या, जहां मर्जी जाए, बेटा राधे को इसकी बुटीक ड्रॉप कर देना। वाहिद को उठता देख कर जेबा ने चाय पीते हुए सरसरी अंदाज में कहा, क्या? किस खुश फहमी में वो ये एकदम भड़का। राधी ने एक नज़र इसे देखा, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, बंद करो ये बुटीक। मज़े से इसे हुक्म सुनाकर वो डाइनिंग हॉल से जाने लगा, जब अपने पीछे से इसकी चुभती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैंने इतने साल लगाकर ये बुटीक इसलिए सेट नहीं किया था कि शादी के बाद इसे बंद कर दूँ। ये मेरा प्रोफेशन है और मुझे ये करना है। वो दो टोक अंदाज में बोली। क्या मसला है तुम्हें? कोई मायूब काम नहीं है इसका, ले कर जाओ। समी ने भी वाहिद को झाड़ पिलाई। वो गुस्से में तन करता कमरे की जानिब भड़किया। मेरी किसी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं, ना माँ बाप की नज़र में, ना अब इस्लाम नेहाद बीवी की नज़र में। गुस्से से ऊंचे ऊंचा बोलता वो घड़ी पहनकर वॉलेट और मोबाइल उठाते हुए बाहर निकला। गाड़ी के करीब ही खड़ी वो खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले दिल को कुछ अच्छी लग रही थी, इस वक्त फिर से इससे नफरत महसूस हो रही थी। गुस्से में ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए धमाकेदार आवाज से दरवाज़ा किया, बंद किया। राधिया अपनी जगह काम गई। लरसते हाथों से दरवाज़ा खोलकर इसके बराबर वाली सीट पर बैठकर एक नज़र इसे देखा, जो आंखों पर गॉगल्स लगाए, जबड़े भींचे, चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए था। गाड़ी रैश अंदाज में रिवर्स की। राधे ने जल्दी से सीट बेल्ट पहन ली, मुबादा इधर उधर टकराती फिरती। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी हवा से बातें करने लगी। एड्रेस बताओ। इससे भरी आवाज़ इसके करीब से आई, जो गाड़ी से बाहर भागते दौड़ते मंजर में गुम थी। शराफत से इसे रास्ता बताया। ये सब साबित करके क्या समझ रही हो? थोड़ी ही देर बाद वाहिद की आवाज़ फिर से आई। मुझे कुछ साबित नहीं करना। कल को जब दूसरी शादी कर लेंगी तो क्या मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी? मैं खुद मुख्तार हूँ, खुद मुख्तार ही रहना चाहती हूँ। वो भी संजीदगी से अपना नुक्ता नज़रें बयान करने लगी। और वैसे भी जब मुझे बीवी नहीं मानते, ना मुझसे ना इस रिश्ते से आपका कोई लेना देना है, तो फिर मैं जो मर्जी करूं। आपका इतना वावेला करना बनता नहीं है। इसका बहुत कुछ जताता हुआ लहजा वाहिद को मजीद तलमला कर रख गया। ओ, तो आगे की प्लानिंग हो रही है। वो होठों को सीटी की शक्ल बनाते हुए बोला। जब आप प्लानिंग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो कंधे उचका कर बोली। तो फिर अपनी गाड़ी भी लो, इतनी ही खुद मुख्तार हो, मैं क्यों ड्राइवर बनूं? वो फिर चिढ़ कर बोला। शोहर नहीं बन रहे तो कुछ तो बने, ड्राइवर ही बन जाए। राधे का शौकी लिए लहजा इसे काफ न भाया। जानता हूँ मेरी पर्सनालिटी से बुरी तरह मुतासिर हो, अब यूं जली कुट्टी सुनाकर अपने जज्बात आश्कार मत करो। वाहिब की बात पर इसका दिल किया, फिर से क्या कहे, घटिया सोच और घटिया इंसान, मगर फिर खामोश हो गई। जैसा इंसान खुद होता है वैसी सोच होती है। खुद को कुछ सख्त कहने से रोकते हुए भी वो इसकी तबीयत साफ कर गई। क्या वो चाहता था कि वो उतनी फजूल गोई से जिद करे कि वो खुद इसे छोड़कर चली जाए? हाँ, अब इसे वाही के इरादे ऐसे ही लग रहे थे, मगर वो दिल भी मजबूत के इसकी हर उल्टी सीधी बात सुन लेती थी और बर्दाश्त कर लेती थी। अपनी सोचों से घबराकर इसने यूं ही हाथ बढ़ाकर स्टीरियो ऑन किया। अभी रास्ता काफ़ी था, इसे मजीद वाहिब की गुलफशानियाँ नहीं सुननी थी, इसीलिए स्टीरियो ऑन किया। आई विल बी योर घोस्ट, आई विल बी राइट हेयर व्हेन यू नीड मी द मोस्ट, I will always stand there in times that you go. I will watch as you walk away. Lend me your fears. Lay loan me your doubts if you need to see clear. I will always hold them when you are nowhere near. I will take the weight when you say so. Find me a secret that you can't help but hide. There in your heart where it keeps you alive. Why I will wait right here? I will be your ghost. I will be right here when you need me the most.
I will always stand here in times that you go. I will watch as you walk away. शुक्र था कि वाहिद खामोश हो चुका था। गाना सुनते ही राधिया की आंखों में आंसू ठहरे। इसने और चाहा ही क्या थे कदर करने वाला साथी, मगर किस्मत ने इसके साथ क्या खेल खेला था। कभी कभी दिल करता था इसकी जात को यूं ढेरने वाले पर दो हरफ खींचे और छोड़ छाड़ चली जाए कहीं भी, जहाँ कम अज कम वाहिद की तर्ज में डूबी बातें ना हो। वो नहीं जानता था वो किस बुरी तरह से इसका दिल दुखा रहा था। अल्लाह करे तुम्हें मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें साथ वो ही कुछ करे जो तुम आज मेरे साथ कर रहे हो। चंद दिनों में ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। न जाने क्यों आज ये बद्दुआ इसके दिल में आई और इसने पूरे दिल से खामोश बद्दुआ अपने से चंद गज के फासले पर बैठे अपने ही शोर को दे डाली। और अल्लाह खामोश सब्र करने वालों के सब्र को रायगा जाने नहीं देता। जिस्म की बुटीक चलाती हो, खुद तो कभी कोई ढंग के कपड़े नहीं पहने। अगले दिन वापसी पर इसे पिक करते हुए वो जानबूझकर इसे छेड़ रहा था। वाहिद को इतनी तो समझ आ गई थी कि वो ज्यादा खामोश रहती है ताकि लड़ाई ना हो, मगर वाहिद न जाने क्यों उसे बार बार तंग करता था। हर वक्त अपनी बातों से आजिज करने की ठान रखी थी ताकि वो तंग आकर खुद ही चली जाए। लड़कों को लड़कियों की क्या ड्रेसिंग सेंस होती है, वो चिड़े बगैर बड़े आराम से बोली। बिल्कुल, लड़कियों का तो ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, बड़ी उम्र की औरतों का नहीं हो सकता। वो फिर से इसे उम्र का ताना दे गया। अब की बार वो खामोश रही, मगर दिल में कहीं इसकी बात ने तकलीफ पहुंचाई थी। इंसान थी वो, कैसे नफी करती इस बात की कि वाहिब की जानिब से चलाए जाने वाले तीर इसे घायल नहीं करते। आपकी रिसर्च बहुत है, लगता है सारी जवानी इसी में ज़ाया करती। आखिर सोच कर इसे जवाब दिया। वाहिब का कहका बेसाख्ता था। अभी मेरी जवानी चल रही है मोहतरमा, फिर से लहजे का तंज राबिया ने महसूस किया। तो फिर कब दूसरी शादी कर रहे हैं? अचानक इसकी जानिब का रुख करते हुए एतमाद से बोल ही। जल्द ही। चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुप दिखाई, ऐसे जैसे जिस लड़की से करना चाहता हो वही कहीं है। राबिया ने हसरत से इसकी ये मुस्कुराहट देखी और रुख फिर से सामने कर लिया। मिलना है इससे? दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से इसे देखते हुए कहा। नहीं, पहले अंकल आंटी को मिलाए, वो ज्यादा खुश होंगे आपकी पसंद की लड़की को देखकर। राबिया ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। मुस्कुराने की बारी इसकी थी। बल्कि कहते हैं तो कल ही मैं और आंटी इसके घर जाकर इससे मिल आते हैं। इसने मासूम सी शक्ल बनाकर एक और मशवरा वाहिब को दिया। वाहिब ने गुस्से से होंठ भींचे। इन्हीं की वजह से तो ये अनचाहा रिश्ता बांधा था। यकदम खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। राधिया ने भी सुकून का सांस लिया। रमजान शुरू होने में फकत चंद ही दिन रह गए थे। इस शाम घर आते ही जेबा ने राधिया को ग्रोसरी के लिए चलने का कहा। प्लीज माँ, इस वक्त मेरा हरगिज मूड नहीं है जाने का। जेबा राधिया को बुलाने उनके कमरे में आई। वहीं वाहिब कपड़े चेंज किए, टीवी ऑन करके बेड पर आरामदेह अंदाज में बैठा हुआ था। जब जेबा के कहने पर वो इन दोनों को ग्रोसरी के लिए लेकर चले, इसका मुंह बन गया। निहायत बेजारी से माँ को कहा। हद है वाहिब, हम दोनों कहाँ ख्वार होते फिरेंगे? तुम्हारे अब्बू भी घर पर नहीं, नहीं तो उन्हीं के साथ चले जाते। इन्होंने इसे घड़का। यार कल कर लेना, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, वो बेड पर मजीद फैलते हुए बोला। राधिया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई हुई थी। जैसे ही बाहर निकली जेबा को एकदम कुछ याद आया। अच्छा फिर ऐसा करो, गाड़ी की चाबी राधिया को दो, इसे गाड़ी चलानी आती है, हम दोनों खुद ही चले जाते हैं। राधिया जो धुले धुलाए चेहरे पर करीम लगा रही थी, एकदम शीशे में से इन दोनों को देखते हुए इसके हाथ हमें। वाहिब ने भी गर्दन मोड़कर इसे नजर देखा। बेटा तुम्हें आती है ना चलानी? जेबा ने इससे तस्दीक चाही। शादी से पहले घर के ज्यादातर काम वही करती थी, लिहाजा अब्बा से बहुत छोटी उम्र में गाड़ी चलाना सीख ली थी। वाहिब के परतेश नजरें अभी बीसी पर थी। राधे ने कसदन इसकी जानिब देखने से एहतसास किया। वो छोटे से जी आती इसने होले से कहा। टॉपिस पहन रही थी। बस ठीक है, मैं अपना बैग पकड़ती हूँ, तुम चाबी लेकर नीचे आ जाओ। जेबा जल्दी से प्रोग्राम तय करती कमरे से बाहर निकल गई। वाहिब ने साइड टेबल से चाबी उठाई। अब कहीं मेरा गुस्सा मेरी गाड़ी पर निकल कर उधर उधर मत मार देना, वैसे भी इस उम्र में दिखाई और सुनाई कम देता है। वाहिब ने एक आईब्रो चुकाकर फिर से इस पर तंज किया। राधे ने एक लम्हे को आंखें बंद करके गहरा सांस खींचा, जैसे इसका तंज बर्दाश्त कर रही हूँ। आप रहने दें, हम कैब करवा लेंगे। बमुश्किल इसके तंज पर खुद को नॉर्मल रखते हुए वह दिमाग को अपनी जगह पर रखते हुए बोली। पहली बार अपने तंज पर इसके चेहरे पर लहराने वाला साया इससे भी बुरा लगा। जैसे ही इसके पास बड़ा बैग अपना उठाने के लिए हल झुकी, न जाने वाहिब के दिल में क्या समाई, एकदम इसका हाथ थाम गया।
اچھا یار مذاق کر رہا تھا، یہ لو لے جاؤ چابی۔ دوسرے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی کھولتے چابی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اس کے لمس نے عجیب سی تکلیف دی بجائے خوشگوار احساس دینے کے۔ رادی نے غصے سے ہاتھ کھینچا۔ واہب نے حیرت سے اس کا رد عمل دیکھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، آپ کی زبان کے وار ہی بہت ہے۔ یکدم آنکھوں میں لہرانے والی نمی دیکھ کر واہب دنگ رہ گیا۔ اس نے تو بہت عام سے انداز میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بیگ جبٹنے کے سے انداز میں بیڈ سے اٹھاتی اور تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ او تو محترمہ کو میرا ہاتھ لگانا میری باتوں سے کہیں زیادہ برا لگا۔ واہب کے دماغ میں ایک اور خیال ابھرا، چلو اور ہی طرح کے وار کے لیے تیار ہو جاؤ، انٹرسٹنگ۔ چہرے پر شریر مسکراہٹ ابھری، آنکھیں شرارت سے چمکی۔ رادے کا تمام وقت دماغ سنتا رہا۔ اس کی سیٹ پر اس کی گاڑی میں بیٹھنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں آنکھیں بار بار بھرائی، کیا وہ اتنی بے وقت تھی؟ کتنی بڑی تھی؟ فقط 5 سال۔ وہ 26 کا تھا تو وہ 31 سال کی تھی، مگر وہ ہر وقت ایسے بڑی عمر کا تانا دیتا تھا جیسے وہ 50 سال کی ہو۔ یا اللہ کس مصیبت میں زندگی پھنس گئی ہے۔ گروسری لیتے وقت بھی زیب سے نظریں بچا بچا کر بار بار بھرانے والی آنکھیں صاف کرتی رہی۔ ہاتھ پر ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ بے شک اس کے محرم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر یہ ہاتھ محبت میں نہیں مجبوری میں اس نے آج تھاما تھا، اس لیے اپنی بے وقتی اور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام راستہ خود سے جنگ کرتی رہی کہ اس کے سامنے خود کو بالکل نارمل انداز رکھنا ہے، اسے احساس بھی نہ ہونے پائے کہ اس کی یہ حرکت مجھ پر کیا کیا ستم ڈھا چکی ہے۔ دل میں سوچتے خود کو مضبوط کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کب ایک اور محاذ اس کے آگے کھل جائے گا۔ انہیں گھر آتے 7 بج چکے تھے۔ زیبا نے فوراً سے زرینہ کام کرنے والی کو روٹیاں پکانے کو کہا۔ سمیع بھی گھر آ چکے تھے۔ واہب اور دونوں لاؤنج میں بیٹھے کوئی میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رادیہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ واہب اس کے سامنے والے صوفے پر سمیع کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر دماغ میں سوچا گیا پلان ذہن میں آیا۔ اٹھ کر کچن میں گیا، وہاں سے پانی کا گلاس لا کر عین رادے کے قریب اس کی دائیں جانب بیٹھا۔ اس طرح کہ اس کا صوفے پر پھیلا ہاتھ رادے کو مکمل طور پر اس کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ رادے نے چوک کر اور کس قدر حیران ہو کر اس کی یہ بے تکلفی دیکھی۔ زج کرنے والی اور مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ غصے سے اس کو گھورتی ہوئی اٹھ کر جانے لگی جب اس نے بازو بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کی یہ کوشش ناکام بنائی۔ سمیع سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو وہ اچھی طرح اس کی خبر لیتی۔ زیبا بھی وہاں آ کر بیٹھ چکی تھی، اب وہ کیسے اس کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹاتی؟ اس سے کوئی بعید نہیں تھی وہ ان کے سامنے ہی کوئی بات کر کے اس کی بے عزتی کر دیتا۔ اس سے بڑی مشکل سے ان دونوں کے سامنے اپنے اور اس کے رشتے کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ مل گیا سب، ہاں شکر ہے سب کچھ مل گیا، روزوں میں بار بار خوار نہیں ہوا جاتا۔ انہوں نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے کہی صاحب چیزیں۔ اب اس کا مخاطب زیبا تھی۔ کہا رادیہ دم سادے اس کے پاس بیٹھے تھے جبکہ دل کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں موجود گلاس اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے، اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک رکا نہیں۔ کھانے کی میز پر بھی وہ بار بار اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہتا رہا یہ ڈال دو وہ ڈال دو پانی، یا یوں ہی تو باتوں کو درمیان اسے شامل کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ مہر دیتا۔ رادیہ کا بس نہیں چل رہا تھا، الٹے ہاتھ کیے کسے دیتی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا برتن سمیٹ کر وہ فوراً کمرے کی جانب آئی۔ سمجھا کیا ہوا، اس نے خود کو جو مرضی کرے گا اور میں چپ چاپ بیٹھوں گی۔ کمرے میں آتے ہی سائڈ ٹیبلز کی درازیں کھنگالی۔ بہت ہو گیا، میں مزید برداشت نہیں کروں گی، اسے بھی مزہ بتاؤں گی۔ ابھی وہ اجازت نامہ آنٹی اور انکل کو دکھاتی ہوں، نہیں انہیں بھی اس کے کرتوت پتہ چلے، ایسے پیش آ رہا ہے جیسے محبت کے خزانے لٹاتا رہا ہے مجھ پر۔ کیچڑ سے نکل کر چہرے پر آنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی۔ ابھی ایک سائڈ ٹیبل دیکھنے کے بعد دوسری دیکھنی شروع ہی کی تھی کہ واہب بھی آ دھمکا۔ پہلے تو چپ کر اس کی حرکت ملاحظہ کی، پھر چہرے پر مخصوص دل جلانے والی مسکراہٹ سجائے ایسے سر ہلایا جیسے بہت کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کیا ڈھونڈا جا رہا ہے ڈیئر مسز؟ لہجے میں بھی شرارت وحشیت تھی۔ رادے نے ہاتھ روک کر تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی یوں ماں باپ کے سامنے مجھ سے ایسے چپکتے ہیں اور اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے؟ بالکل ہی شرم مری ہوئی ہے۔ وہ پہلی بار غصے میں اس پر چلا رہی تھی، نہیں تو ابھی تک بڑے صبر سے اس کی باتیں سہتی آئی تھی۔ بیوی ہو میری، کسی کے بھی سامنے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ ہاتھوں کو دائیں بائیں پھیلائے کندھے اچکاتے مزید سے کہا ہوں بیوی۔ رادی نے کاٹ دار لہجے میں کہا میں وارن کر رہی ہوں، آئندہ اگر یہ گھٹیا حرکتیں کی تو میں انکل اور آنٹی کے سامنے ایک ایک بات رکھ کر شرافت کے چولہے کو اترواؤں گی۔ انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولی
او ریلی واحد پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں خاموشی سے ہر بکواس اگر ابھی برداشت کر رہی ہوں نا تو بس یہیں تک رہو۔ جو ہاتھ کسی غرض کے تحت میری جانب بڑھتا ہے نا اسے میں توڑنا بھی اچھے سے جانتی ہوں۔ نظروں میں کاٹ لیے پھر سے واحد کو باور کروایا۔ اس کے بڑے بڑے دعوے سن کر واحد کو بھی دماغ گھوم گیا۔ یکدم اپنے سے چند گز کے فاصلے پر کھڑی رادے کی جانب تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی غصے سے تھامی۔ لو پکڑ لیا پھر سے ہاتھ توڑ کے دکھاؤ اب۔ رادے اچانک رفتار کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی جرات پر ہکا بکا رہ گئی۔ بس یہیں تک دعوے تھے۔ واحد کا تسمخانہ انداز نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں جھلملا گیا۔ واحد نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھی۔ ایک تو وہ تھی ہی قاتلانہ نقوش کی حامل، اور پھر جب آنکھوں میں نمی لے آتی تھی واحد کو اپنے ہر ارادے سے ڈگمگا دیتی تھی۔ چند پل کی خاموشی ان کے درمیان آئی اور پھر یکدم رادیہ نے اپنی کلائی پر موجود اس کے ہاتھ پر تیزی سے دانت کاڑے۔ واحد نے سی کر کے اس جنگلی بلی کو حیرت سے دیکھا۔ ایسے رد عمل کی امید سے ہرگز نہیں تھی۔ رادی نے نمی اپنے اندر اتارتے فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھا۔ اب پتہ چلا میں کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ واحد ہاتھ جھٹک کر اس کے دانتوں سے پڑنے والے سیخ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس چیز سے دانت رگڑتی ہوں اس قدر نکیلے؟ گھور کر پاس سے گزرتی رادیہ سے پوچھا، جو منہ الماری میں دیے اگلے دن پہننے والے کپڑے نکال رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں عورت کے آنسو پر دل کو بے قابو مت ہونے دو، بڑے دھوکے والے آنسو ہوتے ہیں۔ واحد زیر لب بڑبڑایا۔ صبح جس وقت وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے تب اچانک زیبا کی نظر واحد کے ہاتھ پر پڑی، جہاں رادیہ کے دانتوں کے نشان لال ہونے کے بعد اب گہرے رنگ میں بدل چکے تھے، ایسے جیسے نیل کا نشان ہو۔ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ زیبا کے سوال پر سمی اور رادیہ کی نگاہ بھی اچانک اس کے ہاتھ پر پڑی۔ رادیہ نے تو سرحد سے نگاہ بنائی مگر سمی نے بھی پریشان ہو کر دیکھا۔ واحد کی گہری نگاہوں نے پل بھر کو اس بے نیاز کو دیکھا جس کی یہ کارستانی تھی۔ وہ سامنے والے کرسی پر زیبا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں شاید رات میں کسی بہت ہی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ اس کی آواز کی گمگیرتا پر رادیہ کی پلکیں لرزی۔ تو ڈاکٹر کو دکھاؤ، ایسے لائٹ مت لو، سمی نے اسے تنبیہ کی۔ جی بس ابھی آفس جاتے ہوئے دکھاتا جاؤں گا، اس نے سر اس بات میں ہلاتے کہا۔ رادیہ بیگ کہاں ہے تمہارا؟ زیبا نے اس سے نظر ہٹا کر رادیہ کو مخاطب کیا۔ جی وہ ابھی اوپر کمرے میں ہے، میں اپنا ہینڈ بیگ لینے جاتی ہوں تو لے آتی ہوں۔ رادیہ اور زیبا کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کس بات کی بیگ کی بات وہ کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، امی ابو کو بہت سلام کہنا، بس 2 دن میں واپسی کر لینا، میں بہت اداس ہو جاؤں گی۔ واحد نے پھر ناسمجھی کے انداز سے ساس بہو کے اس پیار کو دیکھا۔ جی ضرور، وہ محبت سے کہتے ڈرائنگ روم سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ کہیں جا رہی ہے یہ؟ اس کے سوال پر سمی اور زیبا نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں اپنی امی کی طرف۔ کیوں؟ نہ جانے کیا ہوا ایک دم سے وہ پوچھ بیٹھا۔ آگے رمضان آنے والا ہے تو پھر کہاں نکلا جائے گا، اسی لیے۔ کیوں تمہیں نہیں بتایا؟ رادیہ نے اسے تفصیل بتاتے ہی انہوں نے الٹا اس سے سوال کیا۔ نہیں شاید بتایا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے۔ وہ بات بنا کر اپنی کرسی سے اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سمی اور زیبا سے مل کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ نہ جانے کیوں واحد کو غصہ آ رہا تھا، حالانکہ ان کے درمیان جو حالات تھے اس بنا پر اس کا غصہ کرنا بنتا نہیں تھا، اور وہ یہ بات جانتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت چھوڑوں تمہارے گھر یا شام میں؟ آخر جب گاڑی مین روڈ پر ڈالتے بھی اس نے کچھ نہیں بتایا تب واحد نے لہجے کو سادہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ابھی تک تو بوتیک جاؤں گی، وہاں سے شام میں ابا پک کر لیں گے۔ وہ بڑے آرام سے اپنا پروگرام بتا کر بولی۔ یہ بھی امی کو کہنا تھا، مجھے بتا دیتی، آپ کو بتانے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑتی۔ وہ دانت کھا کر بولا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے چہرے پر موجود نافہم سے تاثرات دیکھے۔ میں آپ کو بتاؤں بھی تو کس ناطے سے؟ الٹا اس سے سوال کیا۔ یہ جو روز میرے ساتھ جاتی ہو یہ کس ناطے سے؟ اس نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ یہ تو آنٹی نے کہا، اسی لیے ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے جاتی ہوں۔ اس کی بات پر واحد سلگ کر رہ گیا۔ وہ اچھا، ماں باپ نے کہا شادی کر لو، کر لی؟ آنٹی نے کہا واحد کے ساتھ جاؤ تو چل دی؟ اتنے ہی معصوم ہیں آپ؟ وہ جل کر بولا۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اتنا الجھ کیوں رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے پہلی رات کا اجازت نامے پر سائن کر دو، میں نے کر دیے۔ وہ بوتیک کے نزدیک آ چکے تھے جب رادیہ نے جواب دیا۔ گاڑی روک کر منتہی نظریں اس کی کچھ جداتی نظروں کو دیکھنے لگی۔ رادیہ نے بیگ پکڑا، اسے خداحافظ کہتی گاڑی سے اتر گئی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ اس کے ساتھ تعلق شروع کرتے بھی تو رادیہ نے اس کی بات مانی تھی۔
پھر یہ واویلا کیسا تھا اور تعلق تو اس نے کوئی بھی نہیں رکھا تھا، وہ تو نبھا رہی تھی۔ اگلے 2 دن واحد کے انتہائی بیزاری کے عالم میں گزرے۔ ہر کسی کو کھاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، خاص کر کمرے میں آتے ہی عجیب وحشت ہونے لگی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر بے مقصد آدھی رات تک باہر سنسنان سڑکوں پر گاڑی لیے پھرتا رہتا۔ اسے خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت دماغ میں رابعہ کی باتیں، اس کا انداز، اس کا ہنسنا اور اس کے آنسوں سے بھری آنکھیں گھومتی رہتی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوں میں؟ خود کو بے طرح جھٹلاتا رہا کہ یہ دن چند اس کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے ہے، ہر وقت اسے نیچا دکھانے کی وجہ سے وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو چکی ہے۔ مگر کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں بے نامی، جنہیں انسان محسوس کرتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ جب دل شدت سے کسی ایک ہستی کی جانب کھینچ رہا ہو، جب ہر منظر اس کے بغیر ادھورا لگ رہا ہو، ہر رنگ بے رنگ لگے، تو وہ بے نام کی کیفیت محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ مگر واحد تو اسے اپنی زندگی سے نکالنے پر تلا تھا، کجا کے اپنے دشمن سے محبت بہت بار گہری نفرت گہری محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ واحد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے قریب رہنے سے، جان بوجھ کر مخاطب کرنے کے چکر میں اسے پتہ ہی نہیں لگا وہ کب اس کا عادی ہوا، اور پھر یہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مگر وہ اتنی آسانی سے حقیقت ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ آفس سے واپسی پر جس لمحے وہ گھر میں داخل ہوا، رادے کی چہکتی آواز یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ ساری بے چینی، اکتاہٹ اور چڑچڑاپن لمحوں میں رفو چکر ہو گیا۔ کیا اب بھی خود کو جھٹلاؤ گے؟ دل نے گویا اس کی آنکھیں کھولنا چاہی، مگر وہ سختی سے اسے ڈپٹتا ہوا آگے بڑھا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان صوفے پر بیٹھی پتہ نہیں کون سے قصے زیبا کو سنا رہی تھی، جو وہ کبھی ہنستی اور کبھی اسے غور سے سننے لگتی۔ السلام علیکم، وہ سنجیدہ سے سلام کرتا ایک صوفے پر ٹک گیا۔ اسے دیکھ کر رادے کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، زیبا نے بڑے پرجوش انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جس سے سننے کی خواہش تھی، وہ زیر لب سلام کا جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ کل سے کیا ٹائمنگز ہے تمہاری؟ زیبا نے رمضان کے حوالے سے پوچھا۔ 10 سے 4 کر دی ہے میں نے، سمیع کا سب بزنس وہی سنبھالتا تھا۔ چلو اچھا ہے، ٹائم سے گھر آ کر ریسٹ کر لیا کرنا، زیبا نے سراہا۔ میرے کمرے میں چائے بھجوا دے، دل تو نہیں کر رہا تھا اس کے سامنے سے اٹھے، لیکن 2 دن کی ادھوری نیندیں بھی تو پوری کرنی تھی نہ۔ اٹھ کر ایک خاموش مگر کس قدر گہری نظر اس پر ڈال کر وہ اوپر چلا گیا۔ رادیہ کو اس کی نظروں کی تپش پوری طرح محسوس ہوئی۔ سوچ رہا ہوگا، پھر آئی ڈھیٹھ دکھ سے سوچتے وہ اور بھی دل برداشتہ ہوئی۔ کب تک اس کی یہ بے رخ ساتھی؟ آخر تو نازک مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ لمحہ ملمحہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، گھل رہی تھی، مگر وہ اپنے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کس کو بتاتی؟ سبھی تو اس کی زندگی کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے، ماں باپ سے کہتی یا انکل آنٹی سے۔ صبح سحری کے لیے رادیہ نے الارم لگا دیا تھا۔ جیسے ہی الارم بجا، وہ فوراً اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے چل پڑی۔ باہر آئی تو واحد ویسے ہی بے سود پڑا تھا۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر دوبارہ سے الارم لگایا اور اس کے سرہانے رکھ کر باہر نکل آئی۔ نیچے آئی تو زرینہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ رادیہ نے اس کے ساتھ مل کر سحری بنانی شروع کی۔ وہ اچھی کوکنگ کر لیتی تھی۔ جلدی جلدی پراٹھے بنانا شروع کیا۔ زیبا بھی تھوڑی دیر بعد ان دونوں کی مدد کروانے پہنچ گئی۔ بیٹا جاؤ واحد کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی اس نے آخر پراٹھا توے سے اتارا، زیبا نے لسی بناتے ہوئے اسے کہا۔ آنٹی، میں ان کے سرہانے موبائل پر الارم لگا کر رکھ کر آئی تھی، اب تو اٹھ گئے ہوں گے۔ اس کے پاس جانے سے کترائی۔ چلو پھر بھی ایک بار دیکھ آؤ، وہ اسے بھیجنے پر بازی تھی۔ رادیہ اب کی بار خاموشی سے کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ فوراً آگے بڑھ کر الارم چیک کیا تو وہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ توبہ ہے، آج کیا گھوڑے گدھے بیچ کر سوئے ہیں، حضرت اٹھ ہی نہیں رہے۔ اب کی بار وہ دوبارہ سے 1 منٹ کا الارم لگا کر خود بھی وہیں کھڑی رہی۔ واحد جو سیدھے ہاتھ کی جانب کروٹ لیے لیٹا تھا، آنکھوں کی جھری سے اس کا جھنجھلایا روپ دیکھا۔ اس وقت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ دل یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کی ضد کرتا رہا۔ جب تک بازو سے پکڑ کر نہیں ہلاؤں گی میں نہیں اٹھوں گا۔ واحد کی آواز پر اس کے موبائل پر الارم سیٹ کرتے ہاتھ ساکت ہوئے۔ اٹھ جائیں شرافت سے، اگر نہ اٹھے تو میں آنٹی کو بھیجوں گی، اس نے جل کر دھمکی دی۔ نخرے تو دیکھو، جیسے میں کوئی بڑی چہیتی بیوی ہوں، اس نے دل میں جل کر سوچا۔ ٹھیک ہے بھیج دو، میں بھی کہوں گا اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مزے سے اپنی سوچی سمجھی اسکیم شیئر کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، اٹھے، ٹائم نکل جائے گا سحری کا۔ چونچلے تو دیکھو، جھنجھلا کر بولتی آخری کے لفظ منہ میں بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو اٹھاؤ نہ آ کر، وہ مزے سے کر بدلتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ سحری کا ٹائم نکلنے کا ڈر نہ ہوتا تو کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ اس نے آگے بڑھ کر زور زور سے اس کا کندھا ہلایا۔
اچھا بس اب کندھا توڑنا ہے میرا۔ واہب اپنی فتح پر مسکراتا ہوا اٹھا۔ شرافت سے نیچے آ کر اس نے سب کے ساتھ بیٹھ کر سیری کی۔ رادی نے سب چیزیں سمیٹ کر کچن صاف کیا۔ سمی اور واحد مسجد جا چکے تھے نماز پڑھنے۔ زیبا بھی اپنے کمرے میں نماز پڑھنے جا چکی تھی۔ اس نے بھی اپنے کمرے کا رخ کیا۔ واش روم سے وضو کر کے نکلی۔ الماری کھول کر نیچے والے خانے سے جائے نماز نکالنے لگی کہ نظر واحد کے سامنے ہینگ ہوئی شرٹس پر پڑی۔ سب سے آگے وہ شرٹ تھی جو اس نے صبح پہن کر جانی تھی۔ کچھ سوچ کر آنکھوں میں شرارت لیے اس کے سارے بٹن توڑ دیے۔ الماری بند کر کے خود کو شاباشی دی۔ کچھ دیر پہلے سیری پر اٹھانے کا بدلہ اس نے لے لیا تھا۔ جو بھی ہوگا کچھ دیر تو وہ جھنجھلائے گا، اتنا ہی رابعہ کے لیے کافی تھا۔ نماز پڑھ کر اس کے آنے سے پہلے سو گئی۔ صبح جس وقت واحد نے شرٹ نکال کر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے بٹن بند کرنا چاہا تو وہ نادر وہ بھی موجود کمرے کی رادعہ بھی وہیں موجود کمرے کی چیزیں سمیٹے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے گاہیں بگاہیں اس کی پریشان حالت دیکھ کر مزہ لے رہی تھی۔ ایک بٹن کے بعد ہاتھ دوسرے بٹن کی جانب کیا، وہ بھی غائب، پھر تیسرا چوتھا سب غائب۔ فوراً کف کے بٹن چیک کیے، وہ بھی نہیں۔ یہ تو بالکل نئی شرٹ تھی، ڈرائی کلین کے لیے بھی ابھی تک نہیں گئی تھی۔ پریشان صورت لیے اس کی نظر شیشے میں نظر آتے رادعہ کی مسکراہٹ روکتے چہرے پر پڑی۔ یکدم بہت کچھ سمجھتے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے سرد سے رخ موڑا، آنکھیں سکیڑے وہ اسے گھورنے میں مگن تھا۔ ادھر آؤ۔ یکدم اس کی آواز پر رادعہ نے مڑ کر اس کی جانب حیرت سے دیکھا، پھر اپنی جانب اشارہ کر کے گویا تصدیق چاہی کہ اس کو بلایا ہے۔ یہاں کیا آپ کے بھوت رہتے ہیں جنہیں بلا رہا ہوں؟ ادھر آؤ۔ یکدم دھاڑا، جو کہنا ہے یہیں سے کہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس سب بکواس کا مطلب؟ وہ بنا کر بولا۔ اس قدر مہنگی شرٹ اس نے خریدی تھی جس کا وہ تایتیہ پانچہ کر چکی تھی۔ اس سب بکواس کا جواب جو آپ نے سحری سے پہلے کیا تھا۔ مزے سے اسے جتا کر اپنے بیگ میں موجود چیزیں چیک کرنے لگی۔ وہ مذاق تھا اور اپنی بار مذاق تو یہ بھی مذاق ہے۔ ادھر آؤ اور وہ بٹن ڈھونڈ کر انہیں لگاؤ، وہ محکمہ لہجے میں بولا۔ اس شرٹ کو اتار کر سنبھال لے، دوسری بیوی کو پہلی رات گفٹ کر کے اس سے بٹن لگوائیے گا۔ مزے سے اسے مشورہ دیتی کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ جاہل، وہ غصے سے شرٹ اتارتے ہوئے بولا۔ واحد بھی سلگتا ہوا شرٹ بدل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رادعہ بھی مزے سے اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی گھر سے باہر نکالتے اس سے بدلہ لینے کے لیے دل مچلا۔ تھوڑی ہی آگے جا کر گاڑی روکی۔ اترو۔ واحد کے تنگ نقوش و سنجیدہ تاثرات پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے بوتیک جانا ہے، اس نے جیسے حیران ہو کر اسے یاد دلانا چاہا۔ ڈرائیور نہیں ہوں، اترو، کوئی بھی کیب کرواؤ، رکشہ پکڑو یا اپنے بوتیک جاؤ۔ رادعہ کو سمجھ آ گیا صبح کی کھولن اب نکال رہا ہے۔ وہ خاموش ہو کر موبائل کھول کر بیٹھ گئی۔ سنائی نہیں دیا اب کی بار وہ گھرایا۔ اچھا نہ اتر جاتی ہوں، شاہی سواری سے کریم منگوا رہی ہوں، آتی ہے تو اتر جاؤں گی۔ وہ مزے سے ہاتھ اٹھا کر بیزار انداز میں بولی۔ وہ حیرت سے شاہانہ مزاج کو دیکھ رہا تھا جسے اس کی ڈانٹ پھنکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی کسی بھی بات کے رد عمل کے طور پر وہ اپنا خون جلائے لگ جاتا، اپنا ٹیمپر لوز کر جاتا تھا۔ نہیں اب بھی اترو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اب کی بات رادعہ نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انکل کو کال کر کے کہتی ہوں بھائی مجھے سڑک پر اتارنا چاہ رہے ہیں۔ پھر انکل جانے اور آپ۔ وہ ہمیشہ ایسی سچویشن میں اسے سمی اور زیبا کی دھمکی دے کر چپ کروا دیتی تھی، اب بھی یہی ہوا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی یہ گاڑی ان کے قریب رکی۔ وہ آرام سے اترنے لگی۔ واپسی پر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مڑ کر اسے وارن کرتی چلی گئی۔ واحد نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی، ہواؤں میں اڑاتا آفس پہنچا۔ آفس آ کر جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اس کی فکر ستانے لگی، پہنچ گئی ہوگی کہ نہیں۔ بے چینی سے اپنی سیٹ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ستم یہ تھا کہ اسے فون کس منہ سے کرتا۔ کچھ سوچ کر گھر فون کیا۔ زیبا نے اٹھایا۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ جی وہ اصل میں میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی تو رادعہ کو کیب لے دی تھی۔ جیسے ہی گاڑی ٹھیک ہوئی میں آفس آ گیا، اب اس کا فون ملا رہا ہوں تو بزی جا رہا ہے۔ آپ ذرا کال کر کے پتہ کریں وہ پہنچ گئی ہیں، کیونکہ اس کی بوتیک کا نمبر میرے پاس نہیں۔ جلدی سے دماغ میں منصوبہ بنایا۔ اوہ اچھا چلو میں چیک کر لیتی ہوں، انہوں نے فوراً سے یقین کرتے ہوئے کہا۔ فون بند کر دیا۔ 10-15 منٹ بعد زیبا کا پھر سے فون آیا۔ ہیلو، ہاں وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ ان کے بتانے پر اس نے سکون کا سانس لیا۔ تھینکس ماں، محبت سے کہتے فون بند کیا۔ بیٹا یہ محبت تجھے بہت خوار کرنے والی ہے۔ خود سے مخاطب ہوتے اور اظہار افسوس کرتے سامنے پڑی فائل کھولی۔ محبت کے اثرات محسوس و نظر بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔
چند دن سکون سے گزر گئے۔ اس دن وہ چاروں واحد کی پھوپھو کی جانب افطاری کے لیے انوائٹڈ تھے۔ واحد ابھی ریسٹ کر رہا تھا جب رادیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ کس وقت نکلنا ہے؟ بیڈ پر نیند دراز موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے اس نے ایک نظر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے رادیہ کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا۔ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ بس آدھے گھنٹے تک تیاری شروع کریں، 5 تو بج جائیں گے، عصر پڑھ کر نکلیں گے۔ اب بالکل افطاری کے ٹائم پر تو کسی کے گھر جاتے اچھا نہیں لگتا نا۔ اس کے دوسری جہانی بیٹھ کے قرآن مجید کو سرہانے کے اوپر رکھ کر کھولا اور آہستہ آواز میں قرات سے پڑھنے لگی۔ واحد کو اس کی دھیمی آواز میں کی جانے والی قرات اپنے صحن میں جکڑنے لگی۔ یکدم موبائل ہاتھ سے رکھ کر اس کے گھٹنے کے پاس رکھ کر وہ لیٹ گیا۔ وہ سورۃ رحمان کی تلاوت کر رہی تھی۔ رادیہ یکدم اس کی اس حرکت پر خاموش ہوئی، پھر سے جھٹک کر پڑھتی رہی اور وہ خاموش اس کے قریب لیٹ کر اس کی میٹھی آواز کا رس قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارتا رہا۔ جس لمحے وہ قرآن مجید بند کر کے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا کر اٹھی، واحد کو لگا اس کا وجود خالص سا ہو گیا ہے۔ پورے بیڈ پر لیٹنے کی کوئی اور جگہ نہیں ملی۔ ایک تو پہلے ہی میں کنارے پر تھی اور پیچھے ہوتی تو گر پڑتی۔ رادیہ نے اپنی جہاں ہموار ہونے والی سانس اور کچھ دیر پہلے کی کیفیت سے پیچھے چھڑاتے ہوئے کہا، ابھی اللہ کا نام لے کر فارغ ہوئی ہو، لڑنے کھڑی ہو گئی ہو؟ واحد نے سیدھا ہوتے شرارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرم دلائی۔ وہ منہ بنا کر قرآن مجید الماری میں رکھتے ہوئے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ آپ میری امی کو آنٹی کیوں کہتے ہو؟ واحد نے ایسے پوچھا جیسے بڑے پتے کی بات جان رہا ہو۔ اس لیے کہ یہ حق کچھ عرصے بعد کسی اور کو ملنے والا ہے اور میں پرائی جگہوں رشتوں کو اپنا نہیں بناتی۔ اس کی بات پر واحد نے سر اونچا کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تو بھول گیا تھا اس نے دوسری شادی کے لیے کسی اجازت نامے پر اس سے سائن کروائے ہیں۔ جب سے اس کی محبت کا ادراک ہوا تھا وہ تو سب کچھ فراموش کر بیٹھا تھا۔ لم بھیج کر اس نے نظریں واپس موبائل پر لگائی جبکہ رادیہ کپڑے بدلنے واش روم میں جا چکی تھی۔ یار اور کتنی دیر لگانی ہے؟ واحد رادیہ کے کپڑے چینج کرنے کے فوراً بعد خود بھی چینج کر کے باہر آ گیا۔ کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں؟ ڈارک مونڈیا رنگ کی شلوار قمیص میں کف فولڈ کر کے اوڑھا کے شیشے سے رولر اپنی گردن اور بازو پر لگا کر شیشے میں دیکھتے بال سیٹ کرتا ہوا رادیہ کی جانب بڑھا جو ایک جانب کھڑی بال سٹریٹ کر رہی تھی۔ بس 15 منٹ۔ اس نے ایک نظر ہلکی سی شیو میں وجیہت سے واحد کی جانب دیکھ کر فوراً نظروں کا رخ بدل لیا۔ رادیہ کا دل اس کی نظروں کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا۔ اوکے، وہ اپنی تیاری کو بھرپور انداز میں دیکھتا کمرے سے نکل گیا۔ اب 15 منٹ کی جگہ 20 منٹ ہو چکے تھے مگر رادیہ تھی کہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جھنجھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا مگر شیشے کے سامنے آف وائٹ کلرز کی بالیاں پہنتی سجی سنوری وائٹ اور گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس رادیہ پر نظر پڑی تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ بس آئی، میری جویلری نہیں مل رہی تھی، اس میں دیر ہو گئی۔ وہ مصروف سے انداز میں کمر تک آتے کھلے بالوں کو ایک جانب کرتی جلدی جلدی نازک سی ہیل والی سینڈل پاؤں میں پہنتی بولی، تیزی سے آگے بڑھ کر کلچ اٹھایا۔ افطاری پر جا رہی ہو کسی کی شادی پر؟ واحد نے جان بوجھ کر اس کا راستہ روکا کہ وہ نظر اٹھا کر واحد کو دیکھے۔ نہ اب اتنا بھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ مشکل اس کی گہری پھولتی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولی۔ دھڑکنوں میں عجیب بے ربط سا شور پڑ رہا تھا۔ بال باندھو۔ نہ جانے کیوں اسے رادیہ کے کھلے بالوں سے الجھن ہوئی۔ محبوب کی زلف کا اسیر ہونے سے ڈر رہا تھا۔ میری مرضی، اتنی محنت سے اسٹریٹ کیے ہیں، کوئی نہیں باندھ رہی۔ وہ ہر درمی سے اس کی دائیں سائڈ سے نکلنے لگی۔ بال باندھو۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دے کر بولا، چاہے کیچر ہی لگا لو لیکن کھلے نہیں چھوڑو۔ وہ نہیں چاہتا یہ فتح، یہ خوبصورتی کسی اور کی نظروں میں آئے۔ وہ اکیلا ہی ان گھنیری زلفوں کا ستم سہنے کے لیے بہت تھا۔ رادیہ نے حیرت سے اس کے دھونس بھرے انداز دیکھے۔ کیوں مانوں آپ کی بات نہیں بند کرتی؟ وہ بھی کمر پر ہاتھ رکھ کے لڑنے کو تیار ہوئی۔ اس لیے کہ میرے نکاح میں ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظر گاڑ کر بولا، اچھا، جب دل کرے گا تو نکاح میں شامل کر لیں گے اور جب دل کرے گا 2 کوڑی کا کر دیں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر کندھے اچکا کر بولی، واپس آ کر لڑ لینا۔ بھی بال باندھو۔ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کیسے کہہ دیتا تمہاری خوبصورتی صرف مجھ تک، اپنے محرم تک محدود رہنی چاہیے اور اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر رادیہ نے گھور کر اسے دیکھا، واپس موڑی، غصے سے کیچر اٹھا کر بالوں میں لگایا۔ واحد کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیاں اترتے موبائل پر کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ رادیہ دوپٹہ سر پر لینے لگی، یکدم پاؤں موڑا، آگے چلتے واحد کا سہارا لینے کے لیے اس نے ہاتھ اس کے بازو پر رکھے۔
کیا مسئلہ ہے یار؟ واحد کوئی آفیشیل میسج کر رہا تھا۔ رادھے کے اچانک خود کو ہاتھ لگانے پر وہ چڑھا۔ وہ ابھی مشکل خود کو اس کے گھنیرے بالوں اور ساحر چہرے کے سحر سے بچا کر آیا تھا۔ وہ تھی کہ پھر سے اس کا امتحان لینے پر تلی تھی۔ غصے میں اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے۔ یکدم پیچھے سے رادھے پھسلتی ہوئی اس کے پاس سے گرتی ہوئی تمام سیڑھیاں گرتی ہی چلی گئی۔ یہ سب آنن فانن ہوا کہ واحد کو اسے سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ نیچے گری اس کی دلدوز چیخیں اس کے حواس چھلانٹ کر رکھ گئی۔ زیبا اور سمیع دوڑ کر اس کے پاس آئے، جو چیخنے کے ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہی تھی۔ واحد تیزی سے سیڑھیاں اترتا اس کے قریب پہنچا۔ اماں وہاں اماں کو پکار رہی تھی ٹانگ سے۔ وہ ادھر سے ادھر مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ماتھے پر بھی سیڑھی کا کوئی سرا لگا تھا، جس کی وجہ سے وہاں گہرا کٹ پڑ چکا تھا اور خون رس رہا تھا۔ گاڑی نکالو، سمیع نے فوراً واحد سے کہا۔ واحد نے اسے اٹھانا چاہا، جب درد سے بے حال ہوتے ہوئے بھی رادھے نے اس کے ہاتھ جھٹکے سے خود سے دور ہٹائے۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، اچھوت ہوں نا میں، دھکا دیتے احساس نہیں تھا۔ آنسو سے بھری آنکھوں میں غصہ سموئے وہ دہاڑی۔ زیبا اور سمیع نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے دھکا دیا ہے؟ سمیع اور زیبا نے افسوس اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے دھکا نہیں دیا، وہ بھی رادھے کے الزام پر حیران ایک نظر اسے اور ایک نظر سمیع اور زیبا کو دیکھ کر اپنی صفائی میں بولا۔ آئے اماں۔ ایک بار پھر تکلیف نے رادھے کو گھیرا تو وہ پھر سے رونے اور چیخنے لگی۔ واحد نے اب کی بار کسی پر بھی غور کیے بغیر تیزی سے اسے بازوں میں اٹھایا اور باہر کی جانب دوڑا۔ رادھے اب تکلیف سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ مزاحمت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر احتیاط سے اسے لٹاتے واحد ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا۔ زیبا اور سمیع بھی فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ زیبا پیچھے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اسے سلانے لگی، جبکہ سمیع بالکل خاموش واحد کے ساتھ اگلے سیٹ پر تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی وہ اسی طرح سے بازوں میں اٹھائے ایمرجنسی میں پہنچا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کون اسے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ تھی تو اس کی جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ چہرے پر خون کی لکیر اب سوکھ رہی تھی۔ فوراً ایمرجنسی الرٹ ہوئی، اسے باہر جانے کو کہا۔ واحد، زیبا اور سمیع باہر کھڑے ڈاکٹرز کا انتظار کرنے لگے۔ سمیع نے بہن کو فون کر کے آنے سے معذرت کر لی۔ وہ فی الحال یہ نہیں بتایا کہ رادھیہ سیڑھیوں سے گری ہے، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ شرم آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ میں نے اس جیسے جنگلی سے اسے بیاہ دیا۔ فون بند کر کے سمیع نے سر جھکائے، کاریڈور کی دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر کھڑے واحد کو ایک نظر تنفر سے دیکھ کر کہا۔ اس نے سر اٹھایا۔ آئی سوئر میں نے اسے نہیں گرایا۔ وہ پھر سے اپنی بات دہرانے لگا۔ زیبا نے بس ایک تیر چھپتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، بولی کچھ نہیں، سر پر دوپٹہ جمائے ہوئے تسبیح کرنے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ تینوں اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ بچی کیسی گری ہے؟ اس کی ٹانگ کی راڈ 2 جگہ سے کریک ہو گئی ہے، فی الحال نہیں ڈالنی پڑے گی، تکلیف دہ مرلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ واحد نے الجھ کر سمیع اور زیبا کو دیکھا۔ بس سیڑھیوں سے اترتے اچانک پاؤں مڑ گیا تھا۔ زیبا نے نظر چراتے ہوئے کہا، او خیر، اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تسلی دلا کر اپنے روم کی جانب بڑھا۔ کون سی راڈ؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ ان سے مخاطب کیا؟ تمہیں اس سے کیا؟ زیبا نے غمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں، مجھے اس سے کچھ، بیوی ہے وہ میری۔ وہ بے بس سا اپنی بات پر زور دے کر بولا۔ کون سی بیوی؟ ہاں، جسے تم نے بیوی نہیں مانا؟ اندھے نہیں ہیں ہم، تمہارا گریز، تمہاری بیزاری سب نظر آتی ہے۔ یہی سوچا تھا کہ چلو شروعات ہے، ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں، تم نے تو اس کی بڑی عمر کو اس کا جھوم بنا دیا ہے۔ نفرت کی اس انتہا تک پہنچ گئی کہ اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج سمیع سے بخشنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کی ہڈیاں شروع سے مضبوط نہیں تھی، خاص کر دائیں ٹانگ کی ہڈیاں کمزور تھی، اس لیے چھوٹے ہوتے ہوئے 1-2 بار گرنے پر جب اس کی ٹانگ کی ہڈیاں ٹوٹی تو ڈاکٹر نے راڈ لگا دی اور کہا کہ یہ راڈ سب ساری زندگی اس کی ٹانگ میں لگیں گی۔ ذرا سا بھی ٹانگ کا مڑنا اسے عمر بھر کی معذوری کی طرف لے جائے گا، لہٰذا احتیاط برتے۔ یہی وجہ تھی اس کی 2 بار منگنی ٹوٹنے کی۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ معذور ہے، حالانکہ صرف ہڈیاں کمزور تھیں اور ان کا علاج بھی راڈ کی صورت کر کے اس کمزوری کو کور کر لیا گیا تھا۔ مجھے جب شائستہ بھابھی نے بتایا، مجھے بے حد تکلیف پہنچی، تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نگینے کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ کیا کسی کی ذرا سی کمزوری کو ہم اس کا گناہ بنا دیں؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ تمہیں اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی تو تمہیں کیا بتاتے، اور پھر جس طرح تم اس رشتے سے اکھڑ رہے تھے، عین ممکن تھا تمہیں بتا دیتے، تم اس بات کو جواز بنا کر اس سے شادی سے انکار کر لیتے۔
مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس بچی کے ساتھ ایسے ناقدری میرے گھر میں ہی ہوگی۔ زیبا نے روتے ہوئے اس پر راز افشا کیے۔ او خدایا! سر تھامے بینچ پر بیٹھتے اسے اپنی ہر زیادتی اور اس کی خاموشی یاد آئی تو یہ وجہ تھی اس کی ہر الٹی سیدھی بکواس کو برداشت کرنے کی۔ اف، وہ لڑکی اس کے لفظوں کے کون کون سے وار نہیں سہہ گئی۔ اسے شدید ندامت نے آ گھیرا۔ کاش وہ اسے تھام لیتا، کاش وہ اپنے حواسوں میں ہوتا۔ ایک سیکنڈ کو موبائل چھوڑ کر اس کی جانب دیکھ لیتا۔ یقیناً اس کا پاؤں مڑا ہوگا اور ساتھ ہی راڈ بھی کریک ہونے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی ہوگی، اس لیے اس نے مجھے تھاما ہوگا۔ سر ہاتھوں پر گرائے، اسے وہ ایک ایک لمحہ یاد آیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وقت کو پیچھے موڑ لے۔ اس کی دل دوز چیخیں اب اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یکدم وہ وہاں سے اٹھ کر ڈاکٹر کے روم میں گیا۔ اس سے ڈیٹیل میں اس کی کنڈیشن کے متعلق بات کی۔ جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا مگر اسے معذوری سے بچا لے۔ وہ آج اس لڑکی کے لیے گڑ گڑا رہا تھا جسے وہ اپنی بیوی ماننے سے انکاری تھا، جس سے تعلق توڑنے کا بہانہ ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ آج دل اس کی تکلیف پر رو رہا تھا، کڑلا رہا تھا۔ ڈاکٹر کے روم سے باہر آ کر وہ سیدھے سامنے بینچ پر بیٹھی زیبا کے پاس آیا۔ آئی سوئر ماں، میں نے اسے دھکا نہیں دیا تھا۔ واہب نے ایک آخری کوشش کی تھی اپنی صفائی دینے کی۔ تھاما بھی تو نہیں تھا، دل سے کہیں آواز آئی۔ چلو میں مان لیتی ہوں تم نے ایسی حرکت نہیں کی، لیکن آخر وہ تمہارے ساتھ ہی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر وہ لڑکھڑائی تھی تو کیا تم سنبھال نہیں سکتے تھے؟ ماں تھی، کیسے نسل بات کی تہہ تک نہ پہنچتی؟ وہ نادم سا خاموش ہو گیا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر نے اسی دن اس کی راڈ ڈال دی تھی، رادھے کے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا۔ ایک رات اس کی امی رہی اور ایک رات زیبا۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے ڈسچارج کا کہا۔ مجھے امی کے ساتھ جانا ہے، رانی نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل 2 دن واہب کو نظر انداز کرتی رہی، حالانکہ وہ سارا وہیں ہوتا تھا، مگر وہ ایسے شو کرتی جیسے وہ اس کے آس پاس کہیں ہے ہی نہیں۔ سب نے اس کی یہ سرد مہری نوٹ کر لی تھی۔ دیکھیے، آپ کو جہاں بھی بچی کو لے کر جانا ہے بس یہ یاد رکھیے گا میں دن تک اسے وہاں سے کہیں وہ مدد نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اس وقت ڈسچارج شیٹ تیار کر رہا تھا جب اس نے یہ بحث دیکھی۔ آنٹی، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں، کوئی وہ ایشو نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ لوگوں کا عمرے کا پلان ہے، اسے خراب مت کریں، یہ سعادت بار بار نہیں ملتی۔ رادھی آرام سے گھر پر ہی رہے گی، واحد نے سنجیدگی سے شائستہ سے کہا۔ رادھے کے علاوہ ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، فرح کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سامیہ ہی رہ گئی تھی، وہ فی الحال پڑھ رہی تھی۔ شائستہ، وہاج اور سامیہ کی 2 دن بعد عمرے کی فلائٹ تھی۔ دادی نے ایک خفا سی نگاہ ماں پر ڈالی جو واحد کی بات مان گئی تھی۔ وہ منہ پھلائے گھر آئی۔ ایسا کرتے ہیں، یہ نیچے والے ہمارے کمرے میں تم لوگ رہ لو، میں اور تمہارے ابو گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ زیبا نے گھر پہنچتے ہی کہا۔ نہیں امی، آپ اور ابو تنگ ہوں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اور رادیہ گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ واحد نے انہیں فوراً منع کیا۔ کام والے کو اپنے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ ان کے کپڑے گیسٹ روم والی الماری میں شفٹ کر دے۔ رادھی کو احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا، فی الحال اسے ٹانگ کو موڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ رادھی مسلسل خاموش تھی، اس کے چہرے پر ناگواری صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ زیبا اور سمی کے ساتھ وہ نارمل تھی، مگر واحد کو مخاطب تک نہیں کر رہی تھی، نہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ واحد نے اسے حق بجانے سمجھا جو کہ وہ کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا۔ اس کے بدلے رادھی کا رد عمل اسے اپنے ساتھ بالکل ٹھیک لگا۔ رات میں سونے کا وقت آیا تھا اور تب بھی واحد نے زیبا کو اس کمرے میں سونے سے منع کر دیا۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں، روزہ بھی رکھنا ہوگا، صبح بھی آرام رہیں گی تو بی پی شوٹ کر جائے گا، میں ہوں نہ یہاں۔ واحد کے اصرار پر رادھے کا دل کے اس بہروپے کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ وہ کیوں مہربان ہو رہا تھا اب جب اسے ضرورت نہیں تھی، نہ اس کی نہ اس کے تعلق کی۔ یہ آخری دھوکہ بہت شدید لگا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انسانیت کے ناطے ہی اس دن اسے تھام لیتا؟ مگر جس طرح اس نے رادھے کا ہاتھ جھٹکا، وہ جھٹکنا اس کے دل پر گھونسے کی طرح لگا تھا۔ اس چوٹ کی درد اب وہ کبھی نہیں جانے والی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، تمہیں تنگی ہوگی، زیبا نے رادھے کا خطرناک حتی سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہ تو ماں باپ تھے، انہوں نے واحد کو معاف کر دیا تھا، مگر وہ جس نے نہ جانے کیا کیا سہا تھا وہ کیسے معاف کرتی؟ میں نے فی الحال کچھ دن کا آف لے لیا ہے، جو کچھ کام ہوگا وہ میں گھر پر لیپ ٹاپ پر کر لوں گا، باقی ابو سنبھال لیں گے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اچھا چلو، کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں جگا دینا۔ وہ بادل نخواستہ وہاں سے اٹھی۔ زرینہ سے کہیں یہاں لیٹے۔ زیبا کے جاتے جیسے ہی واحد نے دروازہ بند کیا، رادھی کی سپورٹ آواز سنائی دی۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، اس نے جیسے تسلی دلائی۔ آپ ہیں اسی لیے پریشانی ہے، رات کو اٹھ کر اگر گر گئی بیڈ سے تو آپ کیوں اٹھائیں گے؟ وہ زہر خیند لہجے میں بولی۔ واحد نے بڑے سکون سے اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔
کسی قسم کا ریئیکشن نہ دیکھ کر رادیہ حیران ہوئی۔ بڑے آرام سے اس کی دوائیاں چیک کر کے اس نے نائٹ بلب آن کیا، لائٹ آف کر کے اس کی جانب بڑھا۔ وہاں سانس روکے اسے اپنی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی، جھک کر اسے شانوں سے تھام کر آگے کیا۔ رادے کو لگے ایک سنسنی سی پورے جسم میں پھیل گئی ہو۔ جو 3 تکیے اس کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے رکھے تھے، ان میں سے 2 ہٹائے، پھر اسے بازو کے آگے کیا کیونکہ اس نے ابھی ٹانگ پہ زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ پھر دوبارہ سے اسے بیڈ پر اسی طرح بٹھایا کہ وہ کمر سیدھی کرتی تو آرام سے لیٹ جاتی۔ رادیہ اس کے وجی چہرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ناگواری تھی نہ کوئی بیزاری، ایسے جیسے محبت ٹپک رہی تھی۔ وہ گم سی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ اسے دوبارہ کندھوں سے تھام کر لٹایا۔ اس کی حیرت بھری نظروں میں دیکھتے ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی، پھر سیدھے ہو کر اس کی ٹانگوں پر کپڑا دیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ؟ آخر حیرت کو الفاظ ملے۔ میرا فرض ہے، بڑے آرام سے جواب دیا گیا۔ میری کمزوری تو ویسے بھی اب آپ کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اب تو راستہ صاف ہے، اسے بہانہ بنا کر مجھے زندگی سے نکال دیں اور کسی اور کا ہاتھ تھام لیں۔ وہ اس کے قریب تکیہ رکھ کر لیٹا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے بڑی فرصت سے اس کی زبان کے تیر سہ رہا تھا۔ وہ خیر میں لے ہی آؤں گا کسی کو زندگی میں، لیکن آپ کو نہیں نکالنا۔ اگر نکال دیا تو لڑوں گا کس سے؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی وہ اسے پھر سے چڑھا رہا تھا۔ رادے کو جب جواب سمجھ نہیں آیا تو غصے سے منہ دوسری جانب موڑ لیا۔ ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالے، سو جائیں۔ تکیے پر سر رکھتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنا ہاتھ میں تھاما۔ رادے نے جھٹکنا چاہا تو اور بھی مضبوطی سے تھاما۔ ہاتھ ہٹائیں، کیوں پکڑا ہے؟ وہ دبے دبے الفاظ میں چیخیں۔ اس لیے کہ رات کو جب آپ ہلکی سی بھی جگنش کریں تو میری آنکھ کھل جائے۔ محبت سے گندا لہجہ رادے کے زخموں پر جیسے نمک بن کر لگا اور تکلیف بڑھا گیا۔ اتنی زحمت کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے کہا تھا زرینہ کو یہیں رکنے دے۔ وہ سرد اور خشک لہجے میں بولی، کچھ دن کے لیے مجھے زرینہ سمجھ لو اور اب خاموش ہو کر سو جاؤ۔ پتہ نہیں کیسی نیند کی دوائی ڈاکٹر نے دی ہے، لگتا ہے آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بڑبڑاتے ساتھ وہ پھر سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ خاموشی چھائی تو رادے کو بھی نیند نے جکڑ لیا۔ رات میں کسی پل اس کا گلا خشک ہوا، ایسے جیسے کانٹے چبھنے لگ گئے ہوں۔ آنکھ کھول کر دائیں جانب سوئے، واہب کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی اسی کے ہاتھ میں تھا، مگر گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ اس کا احسان لینے کے بجائے اس نے سوچا خود اٹھ کر پاس پڑی جگ سے پانی پی لے۔ ابھی ہاتھ آہستہ سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے نکال رہی تھی کہ واہب نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سرد سے اٹھ بیٹھا۔ رادے نے کوپ سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، کیا چاہیے؟ تیزی سے اٹھ کر بیٹھا۔ پانی لینا ہے، میں لے لیتی ہوں، یہیں تو پڑا ہے۔ اس کا بیزار سا لہجہ نظر انداز کرتے واہب اٹھا، اس کی سائڈ پر آ کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا جب رادے نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا۔ ٹانگ خراب ہے، ہاتھ سلامت ہے، میں خود پی سیکھتی ہوں۔ رادے کی بات پر اس نے خاموشی سے گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پانی پی کر وہ واپس لیٹ گئی۔ کیوں اتنے اچھے بن رہے ہیں؟ اب کون سا ڈرامہ رہ گیا ہے جو پلے کرنا باقی ہے؟ وہ لچتی جا رہی تھی، اس کی کسی تلخ بات پر وہ غصہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر ان چند دنوں میں ایسی کیا کایا پلٹ گئی ہوگی کہ وہ سب بھول گیا ہے؟ یہ بھی کہ وہ ایک انچاہے رشتے کے سبب اس کے گھر اس کے پاس موجود ہے۔ صرف اتنی غرض ہے کہ شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کی کوئی دعا مجھے لگے اور وہ میرے کام سب الٹے ہو گئے ہیں سیدھے ہو جائیں۔ پرشور نگاہوں سے اس کا الجھا بکھرا روپ دیکھا۔ دعا تو کبھی نہیں نکلے گی اب، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ لگی شرط؟ واہب نے یکدم اس کے سامنے اپنی چھوٹی ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے ایسی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ چہرہ موڑ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ بجا۔ واہب اٹھ کر بیٹھا۔ آ جائے، زیبا نے اس کی اجازت ملتے ہی قدم اندر رکھے۔ کیسی ہو بیٹا؟ محبت سے رادے کے قریب آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ بہتر ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا۔ واہب نے حسرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ بیٹا روزہ رکھنا ہے؟ اب ان کا رخ واہب کی جانب تھا۔ جی جی کیوں نہیں کہتے، ساتھ ہی وہ واش روم میں منہ ہاتھ دھونے چل پڑا۔ پہلے بھی رکھلا ہے، اس نے ضد کی۔ بیٹا ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوائیاں لینی ہوں گی تمہیں۔ تو وہ ہچکچائیں۔ آنٹی میں نے اور کرنا ہی کیا ہے، سارا دن تو بس یہیں بیٹھے رہنا ہے، کون سا کوئی کام کرنا ہے کہ روزہ لگے گا؟ اس نے پھر سے کہا۔ واہب باہر آ کر ان کی تکرار سن رہا تھا۔ اوکے، آج کا رکھ کر دیکھ لو، اگر صحیح رہا تو جاری رکھ لینا۔ واہب نے مسئلے کا حل نکالا۔ ڈاکٹر سے نہیں پوچھا نا بیٹا؟ زیبا نے پھر سے کہا۔ آپ سحری تیار کروائیں، میں ڈاکٹر سے بھی کال کر کے پوچھ لیتا ہوں، وہ بھی تو اس وقت سحری کے لیے اٹھے ہوں گے نا۔ اس نے موبائل پکڑتے ہوئے ایک اور حل نکالا۔
رادی نے چور نظروں سے اس کی چوری پوچھ دیکھی، پھر ڈاکٹر کی اجازت ملتے ہی واحد اس کی اور اپنی سحری کمرے میں ہی لے آیا۔ بیڈ پر زرینہ نے سب سلیقے سے رکھا۔ واحد نے اس کی پلیٹ میں سالہ نکالا، روٹی اسے تھمائی۔ سحری کرنے کے بعد رادیہ نے وضو کرنے کی بھی ضد کی۔ میں بیٹھ کر تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا، اس کی بات پر واحد نے اسبات میں سر ہلاتے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آہستہ آہستہ سے چلاتے واش روم تک لے کر گیا۔ اس کی کمر کے گرد بازو باندھتے اسے وضو کرنے کا اشارہ کیا۔ رادیہ نے بازو تک سب وضو آرام سے کر لیا۔ پاؤں دھونے کی باری تھی۔ باہر چلو، میں ایک باؤل میں پانی لاتا ہوں، ہاتھوں پر لگا کر ہلکا سا مسح کر لینا۔ واحد کی بات پر بھی اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ واحد نے دوبارہ اس کے کندھوں کو تھام کر ہولے ہولے چلاتے بیڈ کے قریب لایا، پھر بٹھا کر اس کی ٹانگ آہستہ سے تھام کر اوپر رکھی۔ باؤل میں پانی لایا۔ رادیہ نے مسح کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں بیٹھا باندھا اور بیٹھ کر نماز ادا کی۔ واحد بھی اتنی دیر میں نماز سے فارغ ہوا۔ مجھے قرآن پکڑا دیں گے، ایک اور خواہش۔ واحد سر ہلاتے باہر گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں قرآن تھا۔ رادیہ کو پکڑایا اور خود دوسری جانب کروٹ لے کر دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ رادیہ زیر لب قرآن پڑھ رہی تھی۔ سنو، یکدم واحد نے اسے پکارا۔ رادیہ نے سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اونچی آواز میں کی رد کرو، اس کی فرمائش پر رادیہ نے لب بھیجے۔ وہی دن پھر سے یاد آیا۔ ٹھنڈی سانس لے کر اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ واحد نے سر اس کے قریب اسی انداز میں رکھا۔ اس کی آواز کی مٹھاس اس کے اندر گھلتی جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ریکور کر رہی تھی۔ بوتیک کا کام اس کی اسسٹنٹ سنبھال رہی تھی۔ ایک آدھ دن بعد زیبا چکر لگا لیتی تھی۔ وہ سب اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے ہوئے تھے۔ باقی سب کی محبتوں پر تو اسے شک نہیں تھا، لیکن واحد کا خیال رکھنا اور یوں اسے اہمیت دینا اس کے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ اپنی کمائیگی کا ایک ایک لمحہ یاد آتا تھا۔ اس کے لفظوں سے دیے جانے والے زخم ابھی ہرے ہی تھے۔ سارا دن اس کے پاس ہی کمرے میں رہتے وہ آفس کا کام کرتا رہتا اور اس دنس کا ایک ایک کام خود کرتا۔ آخری اشرف اختتام کو تھا جب اس دن وہ مارکیٹ گیا اور واپسی پر رادیہ کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے لایا۔ رات میں جس سب وہ اسے چیزیں دکھا رہا تھا، اس کا دل کیا سب کچھ اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کیوں یہ سب عنایتیں کر رہا تھا؟ اب کیا مقصد تھا اس کا؟ بس کریں، اتنے اچھے بننے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا اصل روپ دیکھ چکی ہوں، تو پھر اب یہ اچھائی کا ماسک پہن کر کیا ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں؟ وہ غصے میں بھڑکتی ہوئی سب چیزیں ہاتھ مار کر بیڈ سے گرا چکی تھی۔ اگر آپ کی یادداشت کھو چکی ہے تو بتاتی چلوں کہ آپ سے عمر میں 5 سال بڑی ہوں۔ میں ایک انچاہی بیوی، مجھ سے تو نفرت تھی نا آپ کو؟ پھر یہ نوازشیں کیوں؟ بے فکر رہیں، کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب دوسری شادی کا کہیں گے آپ کا ساتھ دوں گی، مگر یہ سب کر کے میری اذیتوں میں اضافہ مت کریں پلیز۔ وہ بے اختیار ہو کر رو پڑی۔ اگر میں اپنے کیے کی معافی مانگوں کیا پھر بھی یقین نہیں آئے گا؟ واحد ایک ایک چیز اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر رکھ کر اس کی جانب آیا۔ اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا، کیوں کیوں چاہیے معافی؟ آپ درست تھے اور آپ درست ہیں۔ مجھے اپنے ماں باپ کی مجبوریاں نظر نہ آتی تو کبھی ایسا ابنارمل رشتہ نہ جوڑتی۔ ہر لمحہ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کوئی رسیدہ عورت آپ کے پلے بن گئی ہوں۔ مجھے اب آپ کی معافی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمدردی کر رہے ہیں نا، معذور ہوں، مگر اتنی نہیں کہ اپنا بوجھ خود نہ اٹھا سکوں گی۔ بس اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ جیسے ہی چلنے پھرنے لگی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی۔ اس کا ایک ایک لفظ واحد کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ یہ ہمدردی نہیں ہے بے وقوف۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ او بس کریں، محبت کے جھوٹے ڈونگ مت رچائیں۔ صرف اس لیے کہ میں آپ کی شخصیت کے متاثر ہو کر آپ کی عشق میں گرفتار نہیں ہوئی، آپ سے رحم کی بھیک نہیں مانگی، تو اس سب کا بدلہ یوں لے رہے ہیں مجھ سے؟ پلٹ کر کے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ بدگمانیوں کی انتہا پر تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کہیں نہیں کرنی۔ ہاں، فلرٹ جائز ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں مجبوری کی آڑ میں گھروں میں بیٹھی ہیں، مگر لڑکوں نے ناجائز تعلقات تو بنا لیتے ہیں، مگر کسی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت نہیں دینی۔ اگر یہ ایسے ہی گناہ کا کام ہوتا تو ہمارے اسلام میں ہمارے آخری پیارے نبی اپنی پہلی ہی شادی ایک بڑی عمر کی عورت سے کے ساتھ نہ کرتے۔ 10 سال، 15 سال، حتیٰ کہ 7 سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے آپ جیسے لڑکوں کو شرم نہیں آتی؟ مگر بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتی غیرت جاگ پڑتی ہے، ناانصافی لگتی ہے۔ 4 شادیوں کے لیے تو مردوں کو دین یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں اپنی غرض شامل ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے وقت اسے گناہ تصور کیا جاتا ہے، ایسے جیسے وہ جھوٹ ہو۔ آپ نے مجھے جھوٹ سمجھا؟
شروع دن سے ہی یہی بابت کروایا، میری عمر بڑی ہے، میری عمر بڑی ہے، کیا سوچ کر اب آپ محبت کے دعوے کر رہے ہیں؟ مطلب بھی جانتے ہیں محبت کا، احساس، پیار، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے لیے قربانی۔ آپ تو میرا ہاتھ نہیں تھام سکتے تھے، مجھے سارا نہیں دے سکتے، ہاں محبت کیا کریں گے مجھ سے؟ جب وہ بولنے پر آئی تو اگلے پچھلے تمام حساب چکا دیے۔ واحد نے اسے ایک پل کو بھی نہیں ٹوکا، جتنی نفرت اسے دی تھی اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں مجھ سے یہ سب غلطیاں سرزد ہوئی، وہ شاید رد عمل تھا، کیوں کوئی بھی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر لوگوں کے رشتہ داروں کی چمگوئیاں، ہماری شادی پر بھی بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ زیبا بھابھی اور سمیع بھائی کو اتنی کیا جلدی تھی واحد کی شادی کی، اچھے بھلے لڑکی کی 5 سال بڑی عمر سے شادی کر دی، تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب کا کیا دھونے کی خاطر بیچارے واحد کو پھنسا دیا۔ خود سوچو، ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہر سوچ اور ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کی باتیں اتنی کاٹدار ہوتی ہیں کہ وہ اچھے بھلے انسان کا دماغ خراب کر دے۔ میں پہلے ہی الجھا ہوا تھا اس پر لوگوں کی باتیں، بس میں وہ سب کر گیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اگر تھوڑا سا منہ سے سمجھ لیتی شاید حالات بہتر ہوتے۔ آپ کا دل شکن رویہ، میری ہر بات پر پورا مقابلہ، اس کی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ رادیہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگی۔ پلیز پوری بات سن لو، واحد نے اسے روکا۔ میں آپ کو قصوروار نہیں کہہ رہا، کیونکہ شروع میں نے کیا تھا، ظاہر ہے آپ کو اپنا بھرم رکھنے کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، میں اپنے کیے پر بے حد نادم ہوں، بس اتنی سی خواہش ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ آپ کا ہاتھ جھٹکنے کا کفارہ تو ساری عمر دینا ہوگا، مگر اب آپ میرا ہاتھ بڑھا ہوا ہاتھ جھٹک کر بدلہ لے رہی ہو۔ واحد اسے اپنے رویے کی ایک ایک وجہ بتاتا چلا گیا۔ نہیں واحد، میں اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی، بنا کسی قصور کے آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا، مجھے عجیب نفرت ہونے لگ گئی ہے خود سے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا بتاؤ کیا کروں کہ آپ ان سب باتوں کو بھول جاؤ؟ واحد نے ہتھیار پھینکتے ہوئے مسالت بھرے لہجہ اپناتے ہوئے کہا، مجھے اپنی زندگی سے جانے دے۔ رادے کی بات پر وہ سن رہ گیا۔ وہ کتنی اذیت دوگی، کیا کچھ نہیں تھا اس بے بسی لہجے میں؟ جب تک میری اذیت کم نہیں ہوتی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کی جانب دیکھتے کمزور خدرے لہجے میں بولی۔ واحد نے لب بھینچے اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوا، چند لمحے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتے پیچھے ہٹ گیا۔ رادیہ نے نفرت سے ماتھا رگڑا، جیسے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ واحد نے تکلیف سے یہ منظر دیکھا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رادیہ اب کا خود کافی ہل جل لیتی تھی، گردن موڑ کر اسے باہر جاتا دیکھا، پھر خاموشی سے آگے ہوئی، تکیہ پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دل کی بڑھاس تو نکال چکی تھی، مگر نیند پھر بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑیاں دوڑاتا رہا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا تو دوسرا بالوں میں پھیر رہا تھا۔ رادے کا ایک ایک لفظ سچ تھا، واقعی اس معاشرے میں ہم نے ایک نہایت جائز رشتے کو گناہ بنا دیا ہے، جہاں کوئی لڑکا بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، نہ صرف لڑکی کو باتیں سنائی جاتی ہیں بلکہ لڑکی کو سب سے زیادہ تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار بار یہ جتایا جاتا ہے اپنی عمر دیکھیں اور یہ لچھن ہو، ہائے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لی، اتنی بھی کیا بے شرمی، اس کو دیکھو، اس کی جوانی ہی ختم نہیں ہو رہی، اپنے سے چھوٹے سے شادی کر ڈالی۔ اور نہ جانے کتنے ہی ایسے زہر میں ڈوبے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی چاہے جس بھی عمر کے ہوں، وہ ناجائز تعلقات قائم کر لے، ہمیں وہ گوارا ہے، مگر کیا جائز رشتے میں بن جائے تو اسے ہم ناجائز بنانے پر تل جاتے ہیں؟ واحد کو اپنا آپ بالکل خالی محسوس ہو رہا تھا۔ پڑھا لکھا ہو کر بھی اس نے کتنی گھٹیا حرکت کی تھی۔ وہ جب جب اس کے ساتھ کھڑی ہوتی، اسے ماں کے الفاظ یاد آتے، تم اس سے بڑے لگتے ہو، وہ چھوٹی ہی لگتی ہے۔ وہ اتنی نازک سی تھی کہ واحد کو کئی بار ماں کی کہی یہ بات سچ لگی، اور اگر وہ اتنی کاملی نہ بھی ہوتی تو بھی کیا، بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد اتنی بے ڈول ہو جاتی ہیں کہ میاں سے بڑی لگتی ہیں، چاہے 10 سال چھوٹی ہوں۔ اف، میں نے کیوں اتنی جلد بازی اور بے وقوفی کا ثبوت دیا؟ اس سے رو رو کر خود پر غصہ آ رہا تھا، کیسے وہ اس کے دل سے اپنے الفاظ کو کھرچ ڈالے۔ صحیح کہتے ہیں، زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتے۔ اس سے ایسے پچھتاوا ہو جاتا ہے، اور وہ پل پل اس پچھتاوے کی آنکھ میں جھلس رہا تھا۔ There is a time of day when the nights it seems like it's never gonna fall, but I find a way. Yeah, I will fight, and if I can't walk, I will crawl. When I close my eyes, well, I am back to where I wish I was for now, going back in time and stay as long as my mind always allow. So tell me once, tell me twice.
Tell me three times, tell me four. Tell me what you want to do. Tell me what you need. Tell me what you seem to be dream the most. Cause I will everything for you. Well, I don't know why, but time can't seem to temper my regret. Sometimes I lie, sometimes to myself and say I have learned how to forget. Well, it seems to me that you could not help yourself but to deceive, and I came to see that the way I have learned to live, it's justly I am running circles, I am out of my mind, I lost my grip on this thing called time. I am gone, it's gone, I am empty still, but I will keep moving. I will always be I am gone. वो पल पल इस आँख में झुलस रहा था कि काश वो रग को पीछे ले जाता, काश वो अपने और आधे के रिश्ते को यूं बिगाड़ने के बजाय कुछ वक्त दे देता। मगर अब लगता नहीं था कुछ नहीं बचा, वो तो बस सिर्फ इस पलटने को तैयार ही नहीं थी। जी सुबह में जिस लम्हे वाहिद की आँख खुली, राधे कमरे में नहीं थी। अब वो पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता खुद चल लेती थी, मगर अभी से सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया था, इसलिए फ़िलहाल वो दोनों गेस्ट रूम में ही थे। वाहिद मुँह हाथ धोकर बाहर लॉन्च में आया था, वो अखबार पढ़ने में मगन थी। राधे ने एक नज़र उठाकर सामने से आते वाहिद पर डाले, फिर वापस अखबार की जानिब मुतवज्जा हो गई। वाहिद थोड़ा सा फासले पर इसके साथ सोफे पर बैठ गया। राधे की उम्मीद थी कि कल रात की बातों के बाद वाहिद अब इससे कोई उम्मीद नहीं लगाएगा, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसके घुटने पर मज़े से कुशन रखकर इस पर सर रखकर लेट गया। राधिया ने घबराकर एक नज़र काम करती ज़ेबा और दो जरीना को देखा। ये क्या बेहूदगी है, वो दबी दबी लहजे में चीखी। क्या? वाहिद ने आंखों पर हाथ उठाकर अचंभे से इसका सुर्ख चेहरा देखा। यहाँ क्यों लेटे हैं, उठे यहाँ से। वो एकदम उठ नहीं सकती थी, नहीं तो कब का सर इस नीचे पटक कर उठ चुकी होती। आपको समझ क्यों नहीं आती? क्या मुझे इन सब हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो इसकी मासूमियत पर जिच होकर बोली। मगर आपको क्यों ये समझ नहीं आती? आपकी इस बेजारी से मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी इसी के अंदाज में बोला। आप क्यों अपनी ज़िंदगी फजूल में तबाह कर रहे हैं जब मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं? राधिया ने कतियत भरे लहजे में कहा। मैं अभी तो अपनी ज़िंदगी के साथ सब सही कर रहा हूँ, वो खोए हुए अंदाज से बोला, मगर ये सब अब मेरे साथ ठीक नहीं है। मैं अब अपनी आइंदा ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी। बहुत कर लिया दूसरों पर इन्हिसार। जब जिस हमदर्दी का आपको फार आपको चढ़ा है ना, वो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी। वो तल्खी से बोली। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, अपनी अपनी जगह बदल लेते हैं। वाहिद ने यकलक उठाकर इसके करीब होते सरगोशी नुमा लहजे में कहा। इस बार नफरत के किनारे पर आप खड़ी हो जाओ और मोहब्बत के किनारे पर मैं। जिसका जज्बा ज़्यादा ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, और फिर दूसरे फरीक को इसकी बात माननी पड़ेगी। वाहिद की बात पर वो रो तब गई। मैंने पहले भी आपसे मोहब्बत नहीं की थी, साहब गोई से बोलती वो इसे आईना दिखाई, लेकिन रिश्ता निभाने का इरादा तो किया था ना। वाहिद की बात पर वो चंद लम्हे खामोश हुई। मैं एक इंच अपनी जगह से हिलने वाली नहीं, वो धमकी आमेज अंदाज में बोली। मत हिलना, मैं बाजू में उठाकर अपनी तरफ ले आऊँगा। वाहिद के चेहरे पर गहरी दिलकश मुस्कुराहट बिखरी, जिसने राधे की पलकों को लरसने पर मजबूर किया। फजूल बातें। स्टिक अपने करीब करके वो उठना चाहती थी जब इससे पहले ही वाहिद ने उठकर इसे सहारा दिया। मैं अब खुद चल सकती हूँ, फिर इसके हाथ को झटक देना चाहती थी। वो इसे पल पर धुतकारती रही थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ दिन पहले वाहिद इसे धुतकारता था, मगर वो अपने हौसले मजबूत रखे हुए था। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे आपने मुझे अपने आदी बनाकर इस मोहब्बत में जकड़ा, मैं भी आपको अपना आदी बनाकर इस मोहब्बत में हमेशा के लिए कैद कर लूँ। इसकी जानिब झुकते इसकी नाराज नज़रों में अपनी मोहब्बत 5 नजरें गाड़े, इसके एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। राधिया ने वैसे ही तंज किया जैसे कभी वो करता था। वी विल सी। वाहिद ने इसे गोया चैलेंज किया, और फिर इसने जो कहा वो सच कर दिखाया। राधिया की हर बेजारी के जवाब में इसके पास से देने को सिर्फ मोहब्बत होती, एहसास होता। इन्हीं दिनों में चांद रात भी आ गई। वाहिद विशा की नमाज पढ़कर आया तो इसके सर हो गया। चलो मेहंदी लगवा कर लाओ। वो जो बेड पर मज़े से बैठी मोबाइल पर मसरूफ़ थी, इस अचानक कप्तान पर त्योरी चढ़ाकर इसकी जानिब देखा। मुझे कोई नहीं जाना और कोई मेहंदी मेहंदी नहीं लगानी, वो कड़वे कसीले लहजे में से जवाब देकर दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गई।
جانا تو پڑے گا، میڈم کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھا۔ بوڑھی عورتوں کو مہندی اور میک اپ سے کیا سروکار؟ وہ پھر سے اس پر طنز کر کے بولی۔ وہ جو بیڈ کی دوسری سمت بیٹھا تھا محبت سے اس کے چہرے پر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں پھیری۔ رادھیا اس کی جرأت پر خشگمی نگروں سے اسے دیکھنے لگی، سرت سے پیچھے ہوئی۔ کتنی بار کہا ہے دور رہ کر بات کیا کرے، ناگواری اس کے چہرے کا احاطہ کر چکی تھی۔ اور کتنی بار میں نے کہا ہے کہ اب دنیا کی باتیں جانے دو، اٹھو۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر رکھا۔ کیا مصیبت ہے، زندگی عذاب ہو گئی ہے؟ وہ زبردستی اس کی جانب آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنے لگا۔ جب وہ خوف سے بولی، اوکے باقی کے کوسنے واپس آ کر دے لینا۔ واہب نے بھی ہار نہ مانی، اسے کھڑا کر کے ہی دم لیا۔ جیسے اس نے اسٹک کی طرف ہاتھ بڑھایا، واہب نے اسٹک اس کی پہنچ سے دور کی۔ جب میں ہوں تو ان کھوکھلے سہاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا دوپٹہ کندھوں پر ٹھیک کرتے ہوئے وہ جس توجہ سے بولا، رادھے کی ایک بٹ مس ہوئی۔ مجھے سہارے پر اعتبار نہیں، رادھے نے نگاہیں جھکا کر کانپتے لہجے میں کہا۔ واہب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی۔ اعتبار بھی آ ہی جائے گا، چلو تو صحیح، راستہ کوئی مل ہی جائے گا۔ وہ دھیرے سے اپنا سر اس کی پیشانی کے ساتھ لگائے گنگنایا، ایک آخری موقع دے دو، حسرت سے درخواست کی۔ ابھی مجھے سوچنے دے۔ واہب نے شکر کیا کہ اس نے نہ نہیں کی۔ اوکے سوچ لو۔ چپتے ہوئے ایک نظر اس کے صحیح چہرے پر ڈالی۔ تمام راستہ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ رکھ کے نیچے دبائے گاڑی چلاتا رہا۔ رادھے نے تمام راستہ کوئی بات نہ کی، نہ ہی واہب نے اسے مخاطب کیا۔ بس دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے رہے، اور پہلی بار ان کے درمیان موجود خاموشی بے حد معنی خیز تھی۔ محبت کی وائبس ایک کے دل سے دوسرے کے دل پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ پھر اسی لیے باہر کی جانب بڑھا۔ جس سے وہ مہندی لگوا کر باہر آئی، واہب نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، پھر اسی طرح تھامے گاڑی کی جانب لایا۔ مہندی ابھی گیلی تھی، کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے، اب جب تک سوکھے گی نہیں تب تک بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس کی دعائیاں شروع ہو چکی تھی، جنہیں زیر لب مسکراتے واہب مزے سے سن رہا تھا۔ اس کا کیچر بالوں میں بالکل ڈھیلا ہو چکا تھا اور بازو کو اوپر لے جا کر کوہنی سے بار بار بالوں کو پیچھے کرتی بھنا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ واہب اس کی یہ حرکت دیکھ کر سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کوہنی بار بار چہرے تک کیوں لے جا رہی ہے۔ یہ جو زلفیں کھل گئی ہیں میری، کیسے باندھوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی۔ واہب نے نفی میں سر ہلایا، پھر گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی۔ موڑو۔ اسے گاڑی روکتا دیکھ کر وہ ابھی کے ایک اور حکم آ گیا۔ کیوں؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جو اسٹیئرنگ چھوڑے پورے کا پورا اس کی جانب مڑا ہوا تھا۔ بال باندھنا، واہب نے وضاحت دی۔ وہ سانس بھر کر مڑی، اس وقت واہب کی مدد کے لیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ واہب نے کیچر اتار کر اس کے بال سمیٹے، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چہرہ اس کے بالوں کے پاس لے جاتے محبت بھرا لمس ان پر چھوڑا۔ رادھیا اس کا لمس اپنے سر پر محسوس کر گئی، یکدم کانپی۔ واہب نے جیسے ہی کیچر لگایا وہ چیخی، اتنے زور سے نہیں لگانا تھا۔ اس کے چلانے پر پھر سے اس نے کیچر اتارا۔ یار اب مجھے کیا پتا کیسے لگاتے ہیں، میرے خیال میں روزانہ 2 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، پھر میں ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ کیچر تھوڑا سا ڈھیلا کر کے لگاتے اب کی بار وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ رادھیا نے خاموش نظروں سے اسے گھورا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مزے سے پوچھا۔ کیسے کھاؤں گی، ہاتھوں پر تو یہ لگی ہے۔ آئس کریم کے نام پر دل للچایا مگر ہاتھوں کی طرف بیچارگی سے دیکھا۔ ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ وہ اس کے منع نہ کرنے پر خوش ہوتا گاڑی آئس کریم پارلر کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے واہب کا ساتھ، اس کی نظروں کی گرمائش، لمحے کی محبت، سب اچھا لگ رہا تھا۔ لہجے کی محبت، سب اچھا لگ رہا تھا۔ کیا دل نے بند دروازے کھول دیے تھے؟ کیا زخم سلنا شروع ہو گئے تھے؟ اس نے گردن موڑ کر مردانہ وجاہت کے شاہکار اپنے شریک سفر کو دیکھا۔ واہب نے ایک نظر آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، وہاں موجود لڑکا تیزی سے گاڑی رکتے دیکھ کر ان کی جائے بنایا۔ واہب نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے گرایا۔ سر یہ لیں، آپ کون سا فلیور چاہیے؟ اس میں سے وہ لڑکا اپنے پروفیشنل انداز میں واہب کو ایک کارڈ پکڑا کر مؤدب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ واہب نے اس کارڈ میں موجود درج مختلف آئس کریم کے ناموں پر نظر دوڑائی۔ کون سا لوگی؟ واہب نے ایک نظر رادھے کو دیکھا۔ میں کھاؤں گی کیسے؟ وہ اپنے ہی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بنانا فudز وائرل کا آرڈر دیا۔ کتنی سر؟ لڑکے نے پھر مؤدب ہو کر پوچھا۔ 2۔ رادھے سے گھورے جا رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکا گیا واہب نے رادھے کی جانب دیکھا تو کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ آئس کریم کھانا بھی مجھے کیوں کھانے کا ارادہ کر رہی ہو؟ اپنے کہکے کو بمشکل روک کر اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔
کھاؤں گی کیسے؟ یہ دیکھیں ابھی بھی گیلی ہے۔ اس نے ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا۔ میں کس لیے ہوں؟ واحد نے گہری نظروں سے دیکھتے غمگین لہجے میں کہا۔ رادیہ اس کی نظروں سے نروس ہوئی، چہرہ موڑ کر ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگی، لیکن واحد کی ٹکٹکی بندھی رہی۔ رادیہ اس کی نظروں کی تپش خود پر بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مزاحمتی لہجہ آج کل مانند پڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر رخ موڑ کر دوبارہ اسے گھور کر دیکھا۔ ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ واحد کی جان لیوا مسکراہٹ اس کے دل میں شور برپا کر گئی۔ محبت سے اس کے ماتھے پر موجود بلوں پر شہادت کی انگلی پھیری۔ اگر میں تھوڑی بہت بات مان رہی ہوں تو فضول حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لڑکھڑاتی آواز میں بمشکل قابو پاتے اس نے رعب جمانا چاہا۔ اتنی سی ہو، آپ یہ رعب کہاں سے لے آتی ہو؟ ہاتھ پیچھے کر کے سینے پر ہاتھ باندھتے اپنی بولتی آنکھیں اس کی ناراض آنکھوں میں گاڑے مزے سے بولا۔ اتنی دیر میں لڑکا آئس کریم لے کر آ گیا۔ واحد نے شکریہ ادا کرتے دونوں کو کونز پکڑ لی۔ چلو لڑکی شروع ہو جاؤ۔ سیدھے ہاتھ والی آئس کریم اس کی جانب بڑھائی سے الٹ کیا۔ رادھے نے کچھ جھجک کر آئس کریم کی پہلی بائٹ لی، پھر آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ واحد شرافت سے اسے کھلاتا رہا اور اپنی کھاتا رہا۔ جس سپیڈ سے کھا رہی ہو مسز، یہ پگھل کر میرے اوپر گر جانی ہے۔ واحد نے اس کی سست روی پر ٹوکا۔ اب آپ کی طرح اتنا بڑا منہ نہیں کھول سکتی۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ اچھا ویسے بے نیازی ہے، مگر نظریں پوری طرح رکھی ہوئی ہیں مجھ پر، واحد نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، پھر یکدم اس کی آئس کریم اپنی والی کے ساتھ چینج کر دی۔ یہ کیا؟ رادھے سرکت پر حیرت سے بولی۔ اب آپ یہ والی ٹیسٹ کرو، میں یہ ٹیسٹ کروں گا۔ آنکھوں میں شرارت واضح ناچ رہی تھی۔ دونوں ایک ہی تو فلیور ہیں، اس نے پھر کندھے جھلکتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر اس میں آپ کا ذائقہ گھل گیا ہے، اس میں میرا۔ دونوں بدل کر دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ذائقے دار ہے۔ رادھے نے تیز نظر اس کے ہونٹوں میں دبی مسکراہٹ پر ڈالی۔ مجھے نہیں کھانے۔ یکدم پیچھے ہٹی۔ چپ کر کے کھاؤ نہیں تو منہ پر مل دوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ نہیں کھانی تو نہیں، بس نہیں کھانی۔ وہ بزید ہوئی۔ آپ جانتی ہو نا اپنی منوار کر دم لیتا ہوں، کھاؤ شاباش۔ واہ آپ کی والی میں تو کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے، آپ کی طرح۔ اس کی آئس کریم سے ایک بائٹ لیتے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی اب غصے میں اس کی آئس کریم سے بائٹ لی، اور یہ بالکل آپ کی طرح ہے، کڑوی کسیلی۔ اس کے غصے سے کہنے پر واحد اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ ویری گڈ، اچھا مشاہدہ ہے، چلو شاباش، کھاتی جاؤ، تبصرے کرتی جاؤ، وہ اسے پچکا کر بولا۔ واہ کیا اور ذائقہ، میٹھا اور تھوڑا تھوڑا سڑیل۔ واحد نے ایک اور بائٹ لیتے اس پر تبصرہ کیا۔ اس نے بھی ایک اور بائٹ لی۔ انتہائی گندا ذائقہ ہے، بے وفا اور مطلبی۔ دونوں بائٹ لیتے رہے اور ایک دوسرے پر تبصرے کرتے رہے۔ جب کھا چکے تب واحد نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر بڑے دھیان سے اس کا منہ صاف کیا۔ واہ آج کیا سیر حاصل آئس کریم کھائی ہے، بھرپور تبصروں کے سنگ۔ واحد نے اپنا منہ صاف کر کے گاڑی سٹارٹ کی۔ لہجے میں اب بھی شرارت تھی۔ آئندہ کبھی یہ مصیبت نہیں لگواؤں گی۔ رادھے نے تیکھی نظر اس پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی پر ڈالی۔ اب تو وقتاً وقتاً یہ مصیبت آپ کو مول لینی پڑے گی، کیونکہ مجھے یہ ان ہاتھوں پر لگی بے حد اچھی لگ رہی ہے۔ واحد نے ایک سرسری مگر بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ رادھے اب کی بار خاموش ہی رہی۔ صبح جس لمحے وہ نماز کے لیے اٹھا وہ سو رہی تھی۔ واحد نے محبت بھرا لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا، پھر اپنا موبائل پکڑ کر کچھ ٹائپ کر کے اس کے نمبر پر سینڈ کیا اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاور لے کر سفید شلوار کرتا پہنے باہر آیا، تب بھی رادھیہ سوئی ہوئی ملی۔ اس پر ایک مسکراتی نگاہ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ مندی مندی آنکھیں کھولی تو زیبا کمرے میں آتی دکھائی دی۔ عید مبارک بیٹا، تمہارے ابو اور واحد نماز ادا کرنے گئے ہیں، تم بھی ان کے آنے تک اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ زیبا نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی، اس کے ماتھے سے الجھے بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک آنٹی، بس میں اٹھ گئی سمجھے، محبت سے اٹھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی، جو بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ چکی تھی۔ شاباش میرا بچہ، تمہارے کپڑے رات کو زرینہ سے کہہ کر پریس کروا دیے تھے، اٹھو چینج کرو۔ اٹھتے ہی اس کا چہرے کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور سنو۔ کمرے سے جاتے جاتے وہ مڑی۔ جی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جب اس رشتے کو قبول کر لو تو ہمیں بھی ماں باپ کی حیثیت سے قبول کر لینا۔ اتنی محبت سے انہوں نے اپنی خواہش بیان کی۔ جی؟ رادھے تو ان کی بات پر لمحے کے لیے ششت رہ گئی۔ تو وہ جانتی تھی اس کے اور واحد کے درمیان کے تعلقات۔ ہاں ظاہر ہے دونوں ہی نے کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، نہ نفرت اور نہ بیزاری کو، اور نہ اب واحد نے اپنی محبت کو۔ وہ شفقت سے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بیڈ سے اٹھنے سے پہلے موبائل کھول کر دیکھا تو واٹس ایپ پر واحد کا میسج موجود تھا۔ فوراً کھول کر پڑھا۔
Open the gates, please. Let me in. Every day needs somewhere to start again. I have been rude, not always kind, since it's been a long, hard to climb. So lay your hand in mine. Sometimes we just carry hopes to die, but letting go is hard, I have found. So let me be like the leaves on the trees. They come back in the spring and go to green. So let me be like a string full of rain. I'd come back eventually to see. Tell me we could reach the promised land. There is nothing that we can to change the past, but baby, now I have a friend back to you. So please फाइंड अ वे बैक टू मी। वाहिद के मैसेज में दर्ज अल्फाज राधे को घुटने टिकने पर मजबूर कर रहे थे। इसने स्टिक ढूंढी पर दिल में न जाने क्या समाया। उठकर कोशिश की कि अपने सहारे ही चले। हल्की सी लड़खड़ाहट के साथ वो किसी हद तक कामयाब हो गई। पहले वॉशरूम गई, मुंह हाथ धोकर बाहर आई, कमरे में बनी कदावर अलमारी की जानिब रुख किया। अलमारी के दोनों पट खोले तो सामने ही सफ़ेद घेरदार फ्राक पजामा और चुना हुआ दुपट्टा नजर आया, जो इस दिन वाहिद निहायत मोहब्बत से इसके लिए लेकर आया था। एक गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। ए अल्लाह, मैं सक इस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ आगे का कुछ नहीं पता। मैं नहीं जानती जिस मोहब्बत का दावा आज ये शख्स कर रहा है, मेरी मोहब्बत पा लेने के बाद भी अपनी बात पर कायम रहेगा या नहीं। अगर इसको छोड़ देती तो कहीं कुफरान नेमत की मुरतकब ना हो जाऊं। अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे दिल से हर वसवसा, हर शक निकाल दे। तैयार होते वक्त मुसलसल अपने रब से मुखातिब थी, क्योंकि दिलों के भेद तो वही जानता है और वाहिद के दिल का भेद इससे बेहतर किसको पता होगा। बस इसने आज भी अपना मामला इस रब के सुपुर्द कर दिया जिसके सुब्रत ये शादी होने से पहले किया था। वो पलटा था, इसकी मोहब्बत से लबरेज हुआ था। यकीनन ये अल्लाह का ही हुक्म था, इसे ऐसे ही पलटना था अपनी गलतियों पर नादिम होकर। जिस लम्हे वो लाउंज में दाखिल हुआ, ठिठक कर दरवाजे के करीब ही रुक गया। इसके लाए हुए सफ़ेद फराक जिस पर खूबसूरत धागे का काम हुआ हुआ था और चूड़ीदार पजामे पर एक गंदे पर चुना हुआ दुपट्टा डाले, कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहने, खूबसूरत से कितने घने मेकअप और खुले बालों में वाहिद को किसी हूर से कम न लगी। खुशगवार सा एहसास लिए वो अंदर बढ़ा, जहाँ वो समी से सर पर प्यार ले रही थी। ईद मुबारक, इसकी शौक पर शौक जहाँ लिया। आंखों में वो मुश्किल देखते हुए इसने ईद मुबारक कहने में पहल की। वाहिद ने वो मुश्किल इसके परियों से रूप से नजरें हटाई। वाहिद माँ की जानिब बढ़ा। चलो बेटा, गाड़ी की चाबी पकड़ो, चचा की तरफ जाना है। इनका मामूल था कि वो ईद वाले दिन भाई के घर जाते, वहां से सब मर्द मिलकर माँ बाप की कब्रों पर जाते और फिर खाना खाकर बाकी रिश्ते। आप लोग रेडी हैं? वाहिद ने इन दोनों से दरियाफ्त किया, जो बैग्स पकड़े तैयार ही खड़ी थी। समी और जैबा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़े। जिस लम्हे वो भी इनके पीछे लाउंज से निकलने लगी कि वाहिद ने रास्ता रोका। राधे के दिल की धड़कनें बढ़ी। आप कौन हैं मिस? जानबूझकर इसे छेड़ा। आपके पेरेंट्स की चहेती बहू, वो कहाँ ज़्यादा देर घबराने वाली थी। मज़े से जवाब देती इसकी एक साइड से निकलने लगी। जब मुड़ते हुए वाहिद ने इसका हाथ थामकर अपनी बाजू पर रखा। राधे ने नज़र उठाकर मोहब्बत के ये अंदाज देखे। वो वाकई ही इसका सहारा बन गया था। वो दोनों वाहिब की गाड़ी की जानिब बढ़े। इसे मिटाकर वाहिब अपनी सीट पर आकर बैठा। गाड़ी चलाते वक्त तमाम वक्त इसकी पुरशौक नज़रें इसका तवाफ करती रही थी। मुझे लगता है अगर मैं लंगड़ी नहीं हुई तो आज आपकी हरकतें मुझे लंगड़ा करके छोड़ेंगी। राधे की बात पर वो राधे की बात पर वो इसकी बात की तह तक तो नहीं पहुंचा, मगर कहकर भी नहीं रोक सका। वो कैसे? जिस हिसाब से आपकी नज़रें सामने के बजाय बाएं जानिब हैं, एक्सीडेंट लाजमी है। वो इसके देखने पर चोट कर गई। हा हा हा, क्या करूँ ना, नज़रों पर किसका जोर है। मोहब्बत से गुंदा लहजा से नर्वस कर गया। मैं अब्बू से कहती हूँ आपका बेटा नींद पागल हो चुका है, मुझे इससे खतरे की बूढ़ आ रही है, प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लें। इसके अब्बू कहने पर वो चौंका। अब्बू? सवाले नज़रों से इसकी जानिब देखा, क्योंकि अपने अब्बू को वो अब्बा कहती थी। मेरे और आपके अब्बू समी अहमद। वो इसकी हालत से हल्लस उठाते हुए बोली। तो क्या? वाहिब को अपनी हैरत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिले। नहीं खैर, अब इतनी जल्दी भी नहीं मानने वाली मैं। रात को अपने इजाज़तनामे के बाद कुछ कहूँगी। राधे की बात पर वो उलझा। कुछ देर पहले का जो खुशगवार सा एहसास था वो यकलक ख़त्म हुआ। तो क्या वो अब भी वो दूरियों की बात करेगी? इसके बाद सारा दिन वो उलझा उलझा रहा और उस रात की उसकी हालत पर दिल ही दिल में मुस्कुराती रही। घर वापस आते इन्हें रात हो गई। ज़ैबा और समी तो सीधा अपने कमरे में चले गए, जबकि वो वाहिद के साथ खींच ही आई। मुझे चाय पीनी है, इसकी फरमाइश पर वो इसीलिए किचन में आया। सब चीज़ें इसके पास रखी ताकि इसे बार बार पकड़ने के लिए ज़्यादा चलना ना पड़े। राधे ने पानी बनते साथ ही सब चीज़ें डाली। वो इसकी एक एक हरकत देख रहा था, होंठों पर कुफल लगा था। यकदम न जाने क्या हुआ, आगे बढ़कर पीछे से इसके कंधे पर सर रखा।
بس کر دو یار، کب تک یہ سرد مہری قائم رکھو گی؟ رادی سے اچانک اب دانت کے لیے تیار نہیں تھی، اتھل پتھل سانسوں کو بمشکل ہمکار کیا، چہرہ موڑ کر اس کے گھنے بالوں والے سر کو دیکھا۔ جب تک آپ اجازت نامے پر سائن نہیں کرتے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ واحد نے سرت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سب کچھ مانگ لینا مگر جدائی نہ مانگنا۔ اس کے لہجے میں کیا کیا نہ تھا، خوف، التجا، گزارش۔ رادیہ خاموش رہی، چائے کپوں میں اڈیل کر ترے واحد نے تھامی، اسی لیے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کاغذ نکالا۔ واحد نے بیٹھتے کی نکیوں سے اس کاغذ کو دیکھا جس کی تہیں وہ کھول رہی تھی۔ یہ اجازت نامہ اور شرائط نامہ دونوں ہیں۔ مزے سے پیپر پکڑے رخ واحد کی جانب کیے بولی۔ واحد سانس روکے سے سن رہا تھا۔ پہلی شرط، کبھی مجھے بڑی عمر کا طعنہ نہیں دیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مطلب وہ زندگی کی شروعات سے پہلے ہی سے کچھ منوانا چاہتی تھی۔ اعصاب یکدم ڈھیلے ہوئے۔ ڈن! چہکتی آواز پر رادے نے کاغذ سے نظر اٹھا کر اس کے مطمئن چہرے کی طرف جانب دیکھا۔ مجھے بوتیک بند کرنے کا کبھی نہیں کہیں گے۔ ڈن! اب کی بار واحد نے سر اس کی گود میں رکھا۔ فضول میں ہر وقت اوور نہیں ہوں گے۔ اس کا اشارہ اس کا سر گود میں رکھنے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں، ہاف ڈن، ہاف ڈن۔ اس نے سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ڈالی۔ ہاں نہ، فضول حرکتیں بیوی کے ساتھ نہ کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اس کی بات پر اس نے منہ بنا کر دوبارہ کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ آخری اور سب سے اہم شرط یہ ہے، نہ کسی لڑکی کی طرف دیکھیں گے اور نہ دوسری شادی کی بات کریں گے۔ ڈن ہی ڈن، میری جان۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ سیدھا ہوا۔ اس قدر میرا خون خشک کیا ہوا ہے، صبح سے عید بھی نہیں ملی۔ وہ منہ پھولائے شکار تین کھول چکا تھا۔ میری عیدی کا ہوش ہے، وہ کب دی مجھے؟ وہ الٹا اس پر چڑھ دوڑی۔ ابھی دوں گا، پہلے بتاؤ معاف کر دیا مجھے؟ واحد نے پھر سے تصدیق چاہی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سب سہنا آسان نہیں تھا، لیکن میں خود کو اور آپ کو اس رشتے کو ایک اور چانس دینا چاہتی ہوں۔ آپ کا یوں پلٹ آنا یقیناً اللہ کی رضا ہے اور میں اس کی رضا میں راضی ہونا چاہتی ہوں۔ بس مجھے کبھی پھر سے یوں بے وقت نہیں کرنا۔ وہ آج سے اسے دیکھتی اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ واحد نے محبت سے اسے خود سے سمویا۔ کبھی نہیں کروں گا، بہت دعائیں مانگی ہیں آپ کا دل میری جانب مائل ہو جانے کی۔ ایک بار پھر سے ان سب تلخیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اصل محبت تو اس رشتے میں ہے، عمروں کے فرق میں کہاں۔ وہ آنکھیں مونڈے محبت کو خود پر نچھاور ہوتے دیکھ رہی تھی، محسوس کر رہی تھی۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سے مجھے بتائیں آپ کو میرا ناول کیسے لگا۔ تھینک یو۔